پروگرام ہے. طلاق کے مسائل تمہارے ہو گئے تھے، وہ گنے کے لینے گیا دوسرا. وعلیکم السلام. جی کوئی سورج شروع کرنی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور پروگرام ہے؟ سو طلاق کے مسائل تو جو کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے کل پورے کر دیے تھے. جی ایت مدعینہ بننی ہے، قرض والی آیت. حنفیت روز ہی آمدی نے وچ. اس طرح فیصلہ ہونا مشکل ہو جائے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں. چلیے جی. جی عقیدے سے کہڑی بات ہے؟ عقیدے کا معاملہ تو پھر پڑھنا یا تو پھر بکلا کو پتہ ہوئے نا طے ہو حصہ، کیونکہ استوا کا مسئلہ تو اگے آ گیا. صفات ہی موٹی موٹی گل کر دیتی گئی ہے. تو یا تو ہوئے نا کوئی بحث چلتی ہوئے تو وہ پھر بندہ پورا کر لینا. سورہ نور چلن. چلیے جی سورہ نور نکالیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نور ہے، 18واں پارہ. سورہ نور نکالی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نور ہے، مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر بالخصوص جو احکام ہیں، عائلی معاشرتی کچھ احکام، زنا کی حد کا مسئلہ ہے، تہمت کے مسائل ہیں، اسی طرح لیان کا مسئلہ ہے۔ بالخصوص کے ضمن کے اندر ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس چیز کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ نظر بازی اور پردے کے احکام جو ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی بندگی، اس چیز پہ زیادہ زور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک سورت ہے، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم نے اس کو فرض کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے، سارا قرآن ہی اللہ نے اتارا ہے، تو یہاں پر بالخصوص سورہ نور کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ انزلناہا، ہم نے اس کو اتارا ہے۔ اس سورت کی عظمت اور اہمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ اسلوب ہے۔ دوسری بات، نزول کا تعلق ہوتا ہے اوپر سے کسی چیز کو نیچے بھیجنا۔ یہ آیت کے الفاظ انزلناہا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے الگ تھلگ ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، اور اس حوالے سے کچھ بات ہم نے پیچھے وہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مستوی علی العرش ہونے پر، کہ وہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں جی اللہ کے بارے میں یہ بات کرنا ہی غلط ہے، جی اللہ تعالیٰ کہاں ہے۔ بلکہ بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا کہ اگر آپ یہ سوال کریں گے، جو بندہ یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، ایسا انسان جو ہے وہ کافر انسان ہے، العیاذ باللہ۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس ظالمانہ فتویٰ کی زد کہاں پر پڑے گی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے میری لونڈی ہے، پہلے بلکہ مسئلہ پوچھا کہ میری لونڈی ہے، بکریاں چراتی تھی، ایک دن آئی بکری ایک کم تھی، تو مجھے غصہ آیا، میں نے پوچھا بکری کدھر ہے، اس نے کہا اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ مجھے غصہ آیا، میں نے اسے تھپڑ دے مارا، تو اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہرحال غلط کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو جو ہے لونڈی کو آزاد کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے پاس لے کے آؤ اس کو۔ وہ آپ کے پاس لائی گئی تو نبی علیہ السلام نے اس سے ایک سوال کیا تھا، عین اللہ، یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے۔ تو اب ایسے گمراہ صوفی ٹائپ لوگ یا معتزلی یا جہمی نظریے کے حامل لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں یہ سوال کرنا ہی حرام ہے یا کفر ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے اس ظالمانہ فتوے کی زد کہاں پڑتی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی تو خود سوال کیا، عین اللہ، یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے۔ تو اس لونڈی نے قالت فی السماء، تو اس نے کہا اللہ تو آسمانوں پر۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا من آنا، میں کون ہوں؟ تو اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے آتقھا فانھا مؤمنۃ، آپ نے کہا بھی اس کو آزاد کر دو، یہ لونڈی جو ہے وہ مومنہ لونڈی ہے۔ تو میں سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اور ہم نے لازم کیا ہے اس کو، کہ اس کے احکام یہ نہیں ہے کہ جو ہے صرف کوئی نصیحت کی باتیں ہیں، دل کیا تو مان لو، نہیں دل مانتا تو چھوڑ دو، خیر ہے کوئی لازم نہیں، بلکہ یہ احکام وہ ہیں جن کو اپنانا اختیار کرنا فرض ہے۔
وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے بیان کیے، اچھی طرح کھول کے بیان کیے اس کے اندر واضح احکام، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زانی جو ہے، زانیہ عورت اور زانی مرد جو ہے، اس میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ تم اس کو کوڑے لگاؤ، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے۔ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ پکڑے تم کو شفقت ان دونوں کے معاملے کے اندر، فی دین اللہ، اللہ کے حکم کے بارے میں، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ اب یہاں پر فرمایا کہ الزانۃ والزانی فاجلدوا کل واحد، یہاں سے غیر شادی شدہ زانی جو ہے ان کی سزا کا بیان ہے، اور یہاں پر زنا کے مسئلہ کے اندر اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا ہے اور مرد کا ذکر بعد میں ہے۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد۔ اچھا، آپ اسی طرح قرآن مجید میں چوری کی حد دیکھیں گے نا، وہاں بھی مرد عورت دونوں کے جرم کا ذکر ہے، لیکن یہ جو ہے چوری کی سزا حد میں مرد کا ذکر پہلے ہے، عورت کا ذکر بعد کے اندر ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، کہ چور کا چوری کرنے والا مرد ہو اور یا چوری کرنے والی عورت ہو، وہاں مرد کا ذکر پہلے ہے، عورت کا ذکر بعد میں ہے۔ زنا کی سزا ہے تو عورت کا ذکر پہلے ہے اور مرد کا ذکر جو ہے وہ بعد میں ہے۔ اہل علم نے یہاں بھی ایک حکمت ذکر کی ہے، بظاہر جو حکمت معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر زنا کے محرکات میں سب سے بنیادی کردار ظاہراً عورت کا ہوتا ہے، کیونکہ جب تک عورت جو ہے وہ بے حجابی اختیار نہیں کرتی، نظر بازی کا معاملہ جب اس کو بڑھاوا نہیں دیتی، اور مسکراہٹ اور ملاقات کے ذریعے وہ مرد کو اپنی طرف رستہ نہیں دیتی، تب تک جو ہے وہ زنا اور جو ہے بدکاری کو رستہ جو ہے وہ فراہم نہیں ہوتا۔ یا دوسرا اینگل یہ بھی بیان کیا گیا، یہ پہلو، کہ دوسری وجہ یہ بھی معلوم ہو سکتی ہے کہ زنا کی آڑ عورت کے لیے زیادہ سنگین ثابت ہوتی ہے مرد کے مقابلے کے اندر۔ حمل کی تکلیف اس نے اٹھانی ہے، پھر وہ بچہ جو پیدا ہونا ہے وہ بھی اسی کے کھاتے میں پڑنا ہے، اور وہ اسی کی طرح منسوب ہوگا، اور معاشی بوجھ بھی سارا اسی عورت کے اوپر آئے گا۔ جبکہ چوری کی حد کے اندر جو ہے وہ مرد کا ذکر پہلے ہے، کیونکہ مال کے اندر معاشی جو مالی ذمہ داریاں مرد پر ہوتی ہیں، اور مال کی حرص جو ہے وہ عورت کے مقابلے میں مرد کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے چوری کی سزا کے اندر مرد کا ذکر پہلے کیا، اور جو ہے وہ زنا کے اندر عورت کا ذکر جو ہے وہ پہلے کیا۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تم جو ہے کوڑے لگاؤ، کل واحد، ان میں سے ہر ایک کو، ان دونوں میں سے ہر ایک کو، مئۃ جلدہ، 100 کوڑے۔ یاد رکھیے یہاں پر جلدہ جو کا لفظ جو ہے، فاجلدوا، یہ لفظ جلد سے بنا ہے، جلد کہتے ہیں چمڑے کو، تو یہاں پر یہ چمڑا جس وہ کوڑا جس کے ساتھ زانی مرد و زن عورت کو سزا دی جائے گی قرآن کی روح سے، وہ کوڑا جو ہے وہ چمڑے کا ہونا چاہیے، لوہے کی راڈ یا کسی اور کوئی جو ہے اسی طرح جو ہے زنجیر وغیرہ لوہے کی یا کسی ایسے چیزیں
جو انسانی جسم کو جو ہے وہ برباد کر دیں، اسلام اس کے ساتھ سزا کا قائل نہیں ہے۔ یہ کوڑا چمڑے کا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، فجل دود جلد سے ہے، جلد، یہ کوڑا بھی وہ ہو اس انداز سے مارنا ہے کہ اس کا اثر وہ انسان کی جلد تک محدود رہنا چاہیے، جسم کے کمر کے حصے پر متفرق جگہوں پر جو ہے، مختلف جگہوں پر جو ہے یہ جو ہے اس کو مارنے کا اہتمام کیا جائے، نہ کہ صرف ایک ہی جگہ پر جو ہے وہ کوڑے جو ہیں وہ برسائے جائیں، کیونکہ اگر ایک ہی جگہ پر مسلسل کوڑے مارے جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس کا جسم جو ہے وہ اکھڑ جائے گا، جلد اس کی جو ہے اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے، جو انتہائی ظالمانہ صفاقانہ انداز ہوگا۔ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ جیسے ہمارے یہاں فی زمانہ بعض لوگ جو ہے یہ کوڑے مارنے کی پریکٹس باقاعدہ چلتی ہے لوگوں میں، اور باقاعدہ جو جلاد ہوتا ہے اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ دور سے دوڑ کے آتا ہے اور پورے زور سے آدمی کے جو ہے وہ جو نازک اعضاء کے اوپر وہ کوڑے برساتا ہے۔ جب مسلسل ایک ہی جگہ پر کوڑے برسائے جاتے ہیں تو چند کوڑے لگنے کے بعد وہ جسم جو ہے وہ پھٹ جاتا ہے اور اس کے ٹکڑے، اس کے جو ہے وہ جو جلد کے حصے بکھرنے شروع ہوتے ہیں۔ اسلام اس انداز سے کوڑوں کی ظالمانہ سزا کا قائل نہیں۔ کوڑا جلد کا جو ہے چمڑے کا کوڑا کی سزا، اس کی ضرب اس کی جو ہے وہ جلد تک محدود ہو، اور مارنے کے اندر یہ بازو جو ہے نا یہ آپ کے کندھے کی حد سے اوپر نہیں، اس کی حد تک رکھ کر کے یہ کوڑا مارا جائے گا، کیونکہ مقصد اس کو سزا دے کر کے عبرت دلانا ہے، اس کو جو ہے وہ تنبیہ کرنا ہے، نصیحت کرنا ہے، اس سے انتقام لینا مطلوب مقصود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو زنا کے اندر ملوث ہے، لیکن وہ جو ہے زنا کی وجہ سے وہ طاقت نہیں رکھتا، پکڑا گیا، اس پہ شرعی حد لاگو ہوتی ہے، لیکن اس شرعی حد کے اندر وہ اس کی صحت اس بات کی متحمل نہیں ہے کہ وہ کوڑے برداشت کر سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسا بھی ایک کیس آیا۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ باب باندھا ہے، ایسا مریض یا ایسا آدمی جو کوڑے جو ہے اس کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن وہ زنا کا عمل جو ہے اس کا مرتکب ہو گیا، تو اس کے لیے سزا کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں قبیلہ اس کا یہ آدمی ہے اور یہ ناقص الاعضاء آدمی ہے، معذور آدمی ہے، لیکن یہ بدنصیب جو ہے وہ زنا کر بیٹھا، زنا کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھ لیا، اب اس کے اوپر گواہی بھی قائم ہو گئی۔ جب وہ پکڑا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کی صحت کا عالم ہے یہ بندہ 100 کوڑے برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہے، اگر اس کو 100 کوڑے لگائے گئے تو یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یہ تو جو ہے وہ پہلے ہی مر جائے گا۔ تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسا کرو کہ اس آدمی کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کھجور کی چھری لے لو 100، وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ مار دو، اور تاکہ جو ہے یہ معاملہ اس کا جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ یاد رکھیے شریعت نے اضطرار کی صورت کے اندر ایسے مجبور لاچار کے لیے جو شرعی سزا کا متحمل نہیں تھا اس کے لیے یہ انداز جو ہے وہ بتلایا ہے۔ عام کسی کے لیے جیسے قرآن مجید میں دوسرے مقام پر بھی ہے خود زیغ سن، کہ ایوب علیہ السلام نے نظر مانی، اللہ کہ ابھی جو ایک مٹھا اس کا لو چھڑی کا اور وہ مار کے جو ہے اپنی قسم پوری کر لو، تمہاری قسم نہ ٹوٹے۔ تو یاد رکھیے یہ آیات اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ہیلا حرام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہیلے میں سے کے لیے شرط ہوتی ہے
ہیلا وہ حرام ہوتا ہے جو اللہ کی حرام کو حلال کر دے. ایک ہے شرعی ضرورت کے پیش نظر کوئی طریقہ کار اختیار کرنا تاکہ جو ہے وہ شریعت کا حکم بھی برقرار رہے اور جو ہے برائی کو رستہ بھی نہ ملے اور شرعی احکام جو ہے اس کا اوپر عمل بھی ممکن ہو سکے معاشرے میں. تو اس کے لیے شریعت کے دائرہ کار کے اندر رہ کے کسی کے لیے نرمی کا انداز اختیار کرنا جس کا فیصلہ بھی وقت کا مجتہد کو جو مفتی مجتہد کرے گا، عام آدمی نہیں. تو یاد رکھیے ایسے ہیلے کا جواز تو یہاں سے مل جائے گا اس حدیث سے بھی اور خود زگ سن سے بھی. اسی لیے اہل علم جب ہیلے کی بات کرتے ہیں تو یہ قید لگاتے ہیں کہ ایسا ہیلا حرام ہے جو ہیلا اللہ کی حرام کو حلال کر دے یا حلال کو حرام قرار دے دے، ایسا ہیلا اختیار کرنا جو ہے وہ حرام ہے. تو فجلدو کا لفظ جو ہے اس کی دلالت بھی اس بات پہ واضح ہے کہ یہ جو ہے چمڑا جو ہے وہ جو ہے کوڑا چمڑے کا ہونا چاہیے اور اس کی سزا کا اثر جلد تک ہونا چاہیے اور یہ کمر کے اوپر متفرق حصوں پہ مارنے چاہیے. مسلسل ایک ہی جگہ اس کی ضرب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ایک ہی جگہ کی ضرب جو ہے وہ اس کو معذور کر دے گی، جبکہ اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا. فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. نہ پکڑے تم لوگوں کو ان دونوں کے بارے میں دین اللہ کے حکم کے بارے میں کوئی شفقت کوئی نرمی. یاد رکھیے یہ رافع کا تعلق جو ہے یہ دو چیزوں سے ہوتا ہے. یہ شفقت، یہ جو ہے ترس کھانا کسی کے اوپر، کسی کی تکلیف دے کے دل کا پسیج جانا، یہ دو طرح کا ہے. ایک ہے کہ کسی کو اوپر مار پڑ رہی ہے، اس کو جو ہے اس ساتھ دی جا رہی ہے. فطرت ہے کہ آدمی بسا اوقات ایسی سزا برداشت کرنے کا متحمل نہیں ہوتا. اس کی حالت دیکھ کے بندے کو ترس آتا ہے، کیا بیوقوفی کر کے دیکھو کتنی تکلیف اٹھا رہا ہے. بندے کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور بندہ وہ پسند نہیں کرتا. بسا کا بندہ برداشت نہیں کرتا، وہ جگہ سے دائیں بائیں ہو جاتا ہے، یار میری برداشت میں نہیں ہے کہ میں یہ سزا دیکھ سکوں. تو بھائی دیکھو یہ تو فطری طبی ہے، وہ ترس وہ رحم دلی جو انسان کے اندر آ جاتی، یہ گناہ نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے. یہاں پر جس شفقت کے سے منع کیا گیا ہے کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے حکم کے بارے میں تمہیں جو ہے کوئی جو ہے وہ شفقت پر ترس نہ پکڑے، تم ترس نہ کھاؤ. وہ یہ ہے کہ آپ کسی کے نے زنا کیا، وہ پکڑا گیا، اس پہ شرعی حد لاگو تھی تو آپ کہ نہیں یار یہ تو بڑی زیادتی ہے، دیکھو نا سوال نہیں اصل نہ کوئی نہیں بندہ کیویں بیچارہ برداشت کرے گا، کیویں مار کھائے. تو آپ ترس کھا کے شرعی حد کو باطل قرار دے دیں، شرعی حکم کو لاگو کرنے سے اعراض کر جائیں. یہ شفقت، ایسا ترس کھانا یہ حرام ہے جو اللہ کے حکم کو معطل کر دے، جو رب کے حکم کے نفاذ میں رکاوٹ بنے. یہ شفقت، یہ جو ترس کھانا ہے یہ حرام ہے. اور یہاں بھی ایسے ترس سے ہی منع کیا گیا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور نہ پکڑے تم کو نرمی شفقت اللہ کے حکم کے معاملہ میں. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر ہو تم اللہ پاک دن پر ایمان رکھتے ہیں. مایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ حاضر ہو ان دونوں کی سزا کو ایک جماعت ایمان والوں کی. طائفۃ من المؤمنین، کہ اب یہ ہے کہ زانی مرد ہو یا زانی عورتیں جب اس کو سزا دینی ہے، یہ نہیں ہے کہ بند کمرے میں جا کر کے آپ اس کو جو ہے وہ حد لگا دیں اور کہیں ٹھیک ہے یہ معاملہ ادا ہو گیا. کیونکہ مقصد صرف زانی کو سزا دینا ہی نہیں ہے، معاشرے کے اندر جو ہے اس برائی کی روک تھام بھی مطلوب ہے. لوگوں کے کو اس چیز سے نفرت دلانا بھی ہے، لوگوں کو اس برائی سے جو ہے وہ روکنا ہے. تو ظاہر بات ہے جب مسلمانوں کی جماعت کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان کو سزا ہوگی تو یہاں پر یہ دو اعتبار سے مفید ثابت ہوگی. نمبر ایک، جب ان کو سزا ملے گی ایک تو وہ تکلیف ہوگی، تکلیف تو چلو پھر بھی چند دنوں تک مٹ جائے گی، وقتی رہے گی، کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ وہ تکلیف کے جو احساسات ہیں ختم ہو جائیں گے. لیکن جس وقت سب کے سامنے، ایک بڑی جماعت کے سامنے، ایک مجمع کے سامنے، لوگوں کی ایک جو ہے وہ جمع غفیر کے سامنے سزا ملے گی
تو اب سارے جتنے دیکھنے والے ہیں اب ان سب کے سامنے اس کی سبکی ہوگی، اس کی جو ہے وہ شرمندگی، جو ذلت کا انداز ہوگا، یہ اور بھی اس کے لیے جو ہے اس سزا سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی، اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ اس کو اس برائی سے باز رکھنے میں رکاوٹ بنے گی۔ دوسرا میں پہلو جو ہوگا معاشرے کے اندر، جب آپ سارے کے سب کے سامنے جو ہے اجتماعی سزا دیں گے، لوگوں کے سامنے جو ہے اوپن جو ہے نمایاں جو ہے سب کے سامنے جو ہے کھلے میدان میں سزا دیں گے، تو لوگوں کے لیے بھی عبرت ہوگی، بھئی یہ کام بڑا خطرناک ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ تو گناہ کرنے والا وہ آدمی جو ہے وہ جس کے اندر جذبات کے برائی کے ابھرتے ہیں، لیکن جو ہے اگر سزا کا یہ معاملہ اس کے سامنے آ جائے تو اس کے یہ جو جذبات جو ہیں وہ جو ہے وہ ماند پڑ جاتے ہیں، معاشرے کے اندر یہ برائی کی جو ہے وہ رک جائے گی، وہ معاملہ جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے گا، معاشرے کے اندر امن سکون آ جائے گا، برائی کا رستہ بند ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سزا سب کے سامنے جو ہے وہ دینی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں پر کہ یہ بات میں ضمناً عرض کرنے لگا ہوں، ہمارے استاد محترم تھے مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ وفاق المدارس سلفیہ کے وہ ناظم تعلیمات تھے، گجرانوالہ سے جو ہے وہ مدرسے کے شیخ الحدیث تھے مولانا محمد اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جیدار آدمی تھے، بڑے خوش طبع آدمی تھے، اور بچوں کے ساتھ بھی پڑھانے میں بڑے کھلے ماحول کے تھے، بچوں سے کھل ڈل کے بات کر لیتے تھے، بزرگ بھی تھے، بزرگ ہونے کے باوجود بچوں کے ساتھ شفقت، پیار، بچوں کے ساتھ کھلے ماحول میں بات کرنا اور خوش طبعی والا ماحول رکھنا، جتنا مجھے تھوڑا بہت موقع ملا ان کے پاس بیٹھنے کا، لیکن الحمدللہ ان کی یہ خوبی تھی، یہ کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ میں دورہ تخصص پڑھا رہے تھے، انہوں نے ایک جملہ کہا، وہ اس معنی کا نا تھوڑا کھلے مزاج کے بھی تھے، وہ کہنے لگے اوے مولویو پتر سوچ سمجھ کے چبل مارے جی، سمجھے ہو، یاد رکھیا جے تسی دنیا جس مرضی کونے تے چلے جاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے وہ غلطی کی ہے چل ایس مدرسہ چھڑیں گے، او مدرسے صحیح، او چھڑیں گے او صحیح، فرمایا کہ گل یاد رکھیا جے پتر تساں جتھے دنیا دے مرضی جس مرضی کونے تے چلے جاؤ، تساں کسی جگہ تے بعد جانا ہے تو تہاڈی تاریخ اتھے پہلا پہنچ جانی، بل یشهد عذابهما طائفۃ من المؤمنین، جب جرم جو ہے اس کی سزا لوگوں کے سامنے ہوگی، وہ یار ایک نہیں ملے گا دوسرا سامنے آ جائے گا، دوسرا تو تیسرا، اگر آپ اسی جرم برائی کے اوپر ادارہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس ادارے سے آپ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی کو 2 سال بعد 5 سال بعد 10 سال بعد کوئی بندہ ملے گا، اوئے اوئے اے اوئی او جنہوں فلاں سزا نہیں سی ملی، تو یہ آر جو ہوتی ہے نا سب کے سامنے یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، تو شریعت نے یہ حکمت رکھی ہے کہ سزا جو ہے وہ بند کمروں میں نہیں دینی، لوگوں کے سامنے سزا اس لیے دینی ہے تاکہ باقی لوگوں کو بھی کیا ہو، عبرت ہو۔ چلیے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہ سزا ہے غیر شادی شدہ زانی، یہ کوڑوں کی سزا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر سورہ النساء آپ نکالیے آیت نمبر 15-16 ہے، سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے 2 شادی شدہ جو ہیں جو 2 لوگ جو ہے وہ زانی تھے ان کی سزا جو تھی وہ بیان کی، آیت نمبر 15 اور 16 ہے جی، یہ دیکھیں واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، کہ وہ لوگ جو ہیں جو بے حیائی کو آئیں تمہاری جو ہے عورتوں میں سے، جب جو تمہاری عورتیں بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو بھائی تم جو ہے گواہ بناؤ ان پہ 4 گواہ، کتنے گواہ بناؤنے؟ اب دیکھو یہاں زنا کی سزا بیان ہوئی ہے، تو زنا کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ایک نے کہہ دیا 2 نے کہہ دیا، تو آپ 4 گواہ چاہیے، گواہ میں 2 شرطیں ہیں، ایک تو کیا ہے اربعۃ منکم، تم میں سے مسلمان گواہ ہونا شرط ہے، اور کافر کی گواہی جو ہے وہ مسلمان کے حق میں قبول نہیں ہوگی، یہ پہلے بھی مسئلہ ایک آیا تھا ضمناً،
میں نے عرض کیا تھا کہ یہ غامدی اینڈ کمپنی جو مسلمان اور کافر کی گواہی جو ہے وہ اس کو برابر قرار دیتے ہیں اور مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی کا بھی اعتبار کرتے ہیں، جبکہ یہاں جو لفظ ہیں اربعۃ منکم، تو یہ لفظ منکم دلیل ہے کہ کافر کی گواہی مسلمان کے خلاف قبول نہیں ہوگی، عادل مسلمان کی گواہی چاہیے۔ کہتے جی دیکھو جی یہ گواہی تو سب کی ایک معاملہ دیکھا، اس کی حقیقت ہی بیان کرنی نا، بات صرف حقیقت بیان کرنے کی نہیں ہے، کردار کی برائی بد کرداری جو ہے یہ گواہی کے اندر رکاوٹ ہوتی ہے۔ آگے جب مسئلہ آئے گا کہ جو ہے جو قذف کا مسئلہ کہ جب کسی پہ تہمت لگائی جائے تو اللہ نے تو فاسق بندہ مسلمان فاسق ہو بدکار ہو تو اس کی گواہی قبول کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ جب فاسق بدکار کی گواہی جو ہے جو اپنے فسق کے اندر جو ہے وہ مست رہتا ہے، اس فسق سے توبہ نہیں کرتا، قرآن اس کی گواہی قبول کرنے کا روادار نہیں ہے، تو بھائی کافر کی گواہی اللہ جو ہے وہ کیسے قبول کر لے گا؟ تو یہ غامدی اینڈ کمپنی جو ہے جو مسلمان کے خلاف کافر کی گواہی کا بھی کوئی اعتبار کرتے ہیں، یہ حقیقت میں ظالم قرآن میں تحریف کرتے ہیں اور ظالم جو ہے وہ حقیقت میں قرآن مجید کے احکام کے منکر ہیں۔ تو یہاں ضمن ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے کہ یہ ایک تو گواہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہ چاہیے۔ یاد رکھیے 3 ذرائع ہوتے ہیں جن سے زنا ثابت ہوتا ہے۔ زنا جو ہے وہ 3 ذرائع سے ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، 4 عینی گواہ چاہیے جنہوں نے جو ہے وہ خود آنکھوں سے دیکھا ہے مرد و زن کو زنا کرتے ہوئے۔ نمبر 2، اگر 4 عینی گواہ نہیں ہیں، 3 ہیں 2 ہیں، تو بھئی ان کو پھر چاہیے کہ وہ خاموش رہیں، پردہ ڈالیں، خام خواہ معاشرے کے اندر بے حیائی برائی جو ہے اس کو جو ہے وہ فروغ نہ دے، کیونکہ خام خواہ کے پھر یہ تبصرے اور خام خواہ کی یہ آوازیں معاشرے میں بے حیائی کا رستہ ہموار کرتی ہیں، پھر اور بہت سارے لوگوں میں یہ مرض جو ہے وہ انگڑائیاں لیتا ہے، نتیجتاً معاشرے کے اندر جو ہے وہ بے حیائی کا ایک گندا تصور جو ہے وہ ابھرنے لگتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ 4 سے کم گواہ، چوتھا گواہ تلاش کرو، چوتھا گواہ اگر نہیں ملتا تو پھر باقی لوگ خاموش، اگر وہ باقی لوگ وہ گواہی پہ آتے ہیں مصر ہیں، چوتھا گواہ نہیں ہے، تو یاد رکھیے 3 گواہوں سے زنا ثابت نہیں ہوگا۔ ایسی صورت کے اندر ان کے اوپر حد قذف لاگو ہوگی۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک کیس آ گیا، صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ لوگوں نے تہمت لگا دی کہ مجھے اللہ محفوظ فرمایا علیہ باللہ کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ انہوں نے بدکاری کی۔ 3 گواہ جو تھے وہ قائم تھے، ڈٹے کھڑے تھے کہ مغیرہ جو ہیں رضی اللہ عنہ اس گناہ میں ملوث ہیں۔ چوتھے گواہ سے پوچھا گیا، ہاں بھائی عمر رضی اللہ عنہ پریشان تھے، اس سے پوچھا بھائی تم نے بھی دیکھا؟ کیا دیکھا تم نے؟ چوتھے گواہ نے کہا کہ جی میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں نے ان کو زنا کرتے دیکھا، مجھے یہ نہیں، لیکن مجھے حرکات جو ہیں وہ ذرا غیر مہذب محسوس ہوئیں، حرکات مجھے ذرا غیر مہذب لگی ہیں، میں نے آپ کو زنا کرتے ان کو نہیں دیکھا۔ تو جو ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب چوتھے گواہ کی بات سنی تو فرمان گیا الحمدللہ الذی، کہ اللہ تیرا شکر ہے جس نے اپنے نبی کے صحابہ کی عزت کو بچا لیا ہے۔ اور عمر رضی اللہ نے پھر وہ 3 جو گواہ تھے، چونکہ چوتھا گواہ تو متذبذب تھا، اس کو تو کنفرم ہی نہیں تھا، یقین ہی نہیں تھا، وہ تو اس بات پہ کھل کے گواہی دے ہی نہیں رہا تھا کہ میں نے زنا کرتے دیکھا، تو عمر رضی اللہ نے 3 جو آدمی تھے ان 3 کو جو ہے وہ 80 کوڑے لگائے۔ ان میں سے ایک بندہ جذباتی ہو گیا اور وہ غصے میں آ گیا، انہوں نے کہا اللہ کی قسم جو مغیرہ نے زنا کیا ہے۔ عمر رضی اللہ کوڑا لے کے آگے بڑھے، کہنے لگے میں تیرے 80 کوڑے اور بھی لگاؤں گا، تو بکواس کرتا تو معاملہ۔ پھر جو ہے دیگر صحابہ کرام نے روکا، انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ اس کو مزید سزا دینا وہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس کو مزید 80 کوڑے لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کی بات کو اضافی طور پہ قبول کیا ہے، تو اگر اس کی ایک اضافی بات قبول ہے تو یہ تو 4 گواہیاں بنیں گی، پھر کیا آپ مغیرہ کو رجم بھی کریں گے رضی اللہ عنہ؟ تو اس لیے جو ہے ٹھیک ہے وہ اپنی بات میں مصر ہے، جو شرعی قانون ہے کہ 4 عینی گواہیاں چاہیے، جب 4 عینی گواہ نہیں ہے تو زنا ثابت نہیں ہے، باقی وہ کہہ رہا ہے تو اس کو کہنے دے، حالانکہ وہ قسم اٹھائے، لیکن اسلام کا دستور قانون اصول یہ ہے کہ 4 گواہیاں ہونا ضروری ہے۔
یا اگر گواہی نہیں تو پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے، خامد والی نہیں ہے یا خامد کا موجود نہیں ہے، لیکن اس کا حمل جو ہے وہ واضح ہو جائے، حمل سے جو ہے وہ زنا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے یا جو ہے وہ 4 گواہ مل جائیں، یا پھر جو ہے وہ حمل جو ہے اس سے زنا ثابت ہوتا ہے، یا ثبوت زنا کا تیسرا طریق ہوتا ہے اعتراف، زانی خود اعتراف کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا، جیسے ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اصبت حدا فاقمہ علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے برائی کا ارتکاب کر لیا، ایسا جرم جس کے اوپر حد لاگو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر جو یہ حد قائم کر دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا تو نے شراب تو نہیں پی ہوئی ہے؟ آپ نے اس کا منہ پہ سون کے دیکھا، پھر آپ نے ایک دفعہ منہ پھیرا، پھر دوسری بار، تیسرا، چوتھا، وہ بار بار آپ کے سامنے گھوم کے آیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب 4 دفعہ دیکھا اور پوچھا بھی واقعہ تم نے شراب تو نہیں پی، نشے میں تو نہیں؟ نہیں۔ کیا آپ نے پھر مثال دیکھا کہ تم نے اسی طرح جو ہے وہ برائی کا ارتکاب کیا جیسے حقیقی طور پہ ایک چیز دوسری چیز بھی داخل ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے اسی انداز سے کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دے اس کو رجم کر دو۔ اس طرح وہ جو ہے ماعز اسلمی کے علاوہ وہ عورت جو زنا سے حاملہ ہو چکی تھی، اس نے بھی آ کر رسول غام دیا، عورت اس نے بھی آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی سب تو آقا میں زنا کا برائی کا ارتکاب کر چکی، مجھے جو ہے وہ پاک کر دیجئے، فطہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا سے جو ہے وہ پاک کر دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے اعتراف پہ اسی طرح وہ اعتراف کی۔ تیسری حدیث بڑی مشہور حدیث اجیر جو صحیح بخاری کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک صحابی سے کہا تھا کہ جو ہے جس کی بیوی زنا میں ملوث ہو گئی مزدور کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ وغدو یا انیس، اے انیس اس صحابی کے گھر میں جا، اس کی بیوی سے پوچھ، وَإِنِ طَرَفَتْ اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے، فَرْجُمْہَا تو اس کو رجم کر دینا۔ تو ثبوت زنا کے یہ 3 جو ہیں وہ ذرائع ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر یہ 3 ذرائع نہ ہو لیکن میاں بیوی جو ہیں خامد اپنی بیوی کے بارے میں مصر ہو کہ یہ زنا کو میں نے خامد نے آنکھوں سے زنا کرتے دیکھا اور بیوی کو گواہ ہے کوئی نہیں اس کے پاس، اب ظاہر بات ہے بیوی ماننے کو تیار کوئی نہیں، حمل کا بھی معاملہ واضح نہیں ہوا، خامد اکیلا گواہ ہے، 4 گواہ موجود نہیں، معاملہ یہی زنا کا ہے، وہ خامد کدھر جائے؟ تو ایسی صورت میں اللہ نے اس کا حل اسی صورت میں آگے لیان کے انداز کے اندر، لیان کے احکام کے اندر یہ حل اس کا بیان کر دیا۔ تو ثبوت زنا کے یہ 3 ذرائع ہیں اور 4 گواہ اس کے اوپر ہونا ضروری ہیں۔ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، فرمایا جب 4 گواہ گواہی دے دے تو ان کو روک لو جو ہیں یا ان عورتوں کو گھروں کے اندر، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ان کو فوت کر دے، اور يَجْعَلُ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی جو ہے کوئی نکلنے کا رستہ پیدا کر دیں۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی نا کہ الزانۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں قد جعل اللہ لہن سبیلا، اللہ نے زنا کرنے والے مرد و زن جو ہیں ان کے لیے رستہ جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ البکر بالبکر 100 جلدۃ و تغریب عام، تمہارا مرد یا عورت جو زنا میں ملوث ہوگا اسے جو ہے وہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کی جلا وطنی ہوگی۔ یاد رکھیے یہ سزا ہے غیر شادی شدہ زانی کی، اور اگر زانی جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو یاد رکھیے زانی شادی شدہ جو ہوگا اس کو 100 کوڑے اور اس کو رجم کیا جائے گا۔ ماعز اسلمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کروایا۔ اسی طرح جو ہے اب یہ رجم کی حد خود رسول اللہ سے ثابت ہے، قرآن مجید میں الفاظ نہیں ہیں۔ پہلے آیت تھی کہ والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، یہ قرآن مجید کے احکام جو منسوخ ہیں وہ بھی 3 طرح کے ہیں نا۔ کچھ احکام جو منسوخ ہیں وہ ہیں جو منسوخ التلاوہ ہیں، یعنی جن کی تلاوت تو منسوخ ہے لیکن احکام اس کے باقی ہیں، جس کی مثال میں یہ آیت ہے والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، کہ شادی شدہ مرد و زن جو ہیں ان کی زنا کی سزا رجم ہے۔ اب یہ آیت تو منسوخ ہو گئی ہے لیکن حکم اس کا کیا ہے وہ باقی ہے۔ اسی طرح دوسرا جو ہے وہ منسوخ کی صورت ہوتی ہے کہ
جو ہے تلاوت باقی ہوتی ہے، حکم اس کا منسوخ ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے یہ آیت جو سورہ نساء کی ہم نے ابھی 15 نمبر آیت پڑھی ہے، اب دیکھو یہ آیت منسوخ ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ سے، بالاتفاق یہ آیت منسوخ ہے، کیونکہ پہلے ابھی ان کے احکام نہیں آئے تھے کہ زانی مرد و زن جو ہے جن کا ابھی معاملہ نہیں ہوا تو اس کا حکم کیا، ان کو 100 جو ہے فرمایا ان کو جو ہے وہ قید کر دو تاکہ ان کے لیے وہ مر جائیں، یا اللہ ان کے لیے کوئی رستہ پیدا کر، اللہ نے وہ رستہ پیدا کر دیا۔ اب یہ آیت باقی ہے، ٹھیک ہے جی، آیت جو ہے اس کا حکم آیت جو ہے اس کی تلاوت باقی ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ قید کرنے والا حکم جو ہے وہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا، اور اس کی مثال یہ آیت ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے جو اس قرآن مجید کے منسوخ احکام ہوتے ہیں، اس کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ شرعی و حکم جو پہلے تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا، اور شرعی حکم کے منسوخ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جو آیات جو تھی نا وہ بھی جو قرآن مجید سے ختم کر دی گئی۔ اب جو ہے اللہ رب العالمین نے وہ معاملہ ختم کر دیا۔ تو یاد رکھیے یہ نسخ یہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں بیان کیا۔ یہود کا اعتراض تھا کہ جو اگر یہ کلام اللہ ہے تو اس میں نسخ کیسے ہو سکتا ہے، نسخ کا مطلب تو پھر معاذ اللہ یہ ہوا کہ اللہ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ حکم پہلے کون سا دینا کون سا تھا، پہلے کو اللہ اور حکم دے بیٹھا، بعد میں معاذ اللہ الیاذ باللہ اللہ کو سمجھ آئی او ہو نہیں یہ حکم کی بجائے یہ حکم جو وہ زیادہ مناسب تھا، تو بعد میں اللہ نے بتایا یہ تو اللہ کی شان کے منافی ہے، حالانکہ یہ اپنی حماقت اور کم عقلی اور جہلانہ سوچ کا نتیجہ ہے، جبکہ نسخ یہ عین کائنات کے رب کی عظیم حکمت کا جو ہے وہ تقاضا ہے اور اللہ کی حکمت پہ مبنی ہے۔ پہلے نمبر پر تو قرآن میں نسخ کا جو ہے یہ حکم موجود ہے۔ یہ ضمن پھر بات ایک اور طرف چلی گئی کہ یہ بھی ہم بات کر رہے تھے منسوخ والے امام کی، تو یہ نسخ جو ہے لوگ اس کے منکر، ہمارے ہاں یہ جو رافضی ہیں ان کا بھی عقیدہ ہے بدا، جو یہودیوں میں بھی ہے۔ بدا کا مطلب ہوتا ہے بدا یبدو مانا ہوتا ہے ظاہر ہونا، یہ بدا کا مطلب ہے کہ یہ ظالم اللہ تعالیٰ کے ازلی علم کے منکر ہیں کہ اللہ جو شروع سے ہر چیز سے نہیں جانتا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پہلے سے کسی کام کا علم نہیں ہوتا، جب کوئی حادثہ کوئی واقعہ کوئی معاملہ عملی طور پہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے تب کائنات کے رب کو پتہ چلتا ہے لوگ یہ معاملہ ہو گیا، اور پھر یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ آیات جو جن آیات کے اندر جو ہے یہ الفاظ ہیں حتی یعلم اللہ حتی عالم منکم، عالم اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جان لے کہ وہ کون جو ہے وہ جہاد کرنے والے ہیں، کون جو صبر کرنے والے ہیں، کون ہے جو یہ علم کی آیات ہیں جن کے تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے۔ حالانکہ وہاں پر جو ہے وہاں علم بمانا اظہار ہے کہ اللہ کو تو پہلے سے علم ہے، تو وہاں پر اللہ نے جو کام رکھا تاکہ اللہ جان لے، اس کا ان آیات کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر یہ معاملہ واضح کر دے، رب کو تو پہلے سے علم ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ بدا بھی یہود سے ماخوذ ایک گمراہ کفریہ عقیدہ ہے جو روافض کے اندر پایا جاتا ہے، اور یہ نسخ کے منکر ہیں، یہ غامدی اینڈ کمپنی اور بعض دیگر ایسے متعدد یہ بھی جو ہے وہ نسخ کا انکاری ہیں۔ یاد رکھیے پہلی بات اللہ نے قرآن میں بیان کیا باللہ من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، کہ جو ہم بھی کوئی حکم اگر منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس کی جگہ اس جیسا کو دوسرا حکم لے آتے ہیں، یا پھر ہم اس سے بہتر اور اچھا حکم جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ نسخ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے علم کی نفی نہیں ہے، یا معاذ اللہ اللہ کے علم میں نقص کی دلیل نہیں ہے، یہ بلکہ عین حکمت الہی ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آپ کسی مریض کو لے کر کے کسی طبیب کسی معالج کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر مریض کی صورتحال دے کے علامات دے کے بیماری کی شدت دے کے سب سے پہلے دوائی جو تجویز کرتا ہے کہ یہ دوائی جو ہے آپ نے اس کو 3 دن 1 ہفتہ یہ دوائی آپ کھلائیں، 1 ہفتے کے بعد آپ نے دوبارہ میرے پاس لے کے آنا ہے۔ آپ نے 1 ہفتہ مریض کو میڈیسن کھلا دی،
میڈیسن کھلانے کے بعد آپ مریض دوبارہ ڈاکٹر کے پاس لے کے آ گئے. اب دوبارہ مریض ڈاکٹر کے پاس آیا, ڈاکٹر نے نسخہ تبدیل کر دیا, بہو جی اب دوائیاں بند ہے جی. اچھا اب نیا نسخہ جو ہے وہ اس کو لکھ دیا. اب وہ حکیم وہ ڈاکٹر جس نے جو ہفتے بعد 3 دن بعد اب وہ نسخہ بدل دیا, نئی جو ہے وہ طبیعت کیسی ہے جی, کہتا پہلے سے بہت بہتر ہے. تو انہوں نے کہا اب دوائیاں یہ بند ہے, اب نئی دوائیاں جو اپنے آپ یہ والا نسخہ شروع کر لینا ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ ماں کے جگہ اللہ محفوظ فرمائے, کیا آپ کہیں گے یہ ڈاکٹر, یہ معالج, یہ طبیب, یہ حکیم, یہ وید یہ پاگل ہے, یہ بیوقوف پہلا نہیں تھی پتا کہ یہ دوائی کہڑی, پہلا ہور کو دوائی کھوا لی ہے تو ہوں 3 دن بعد چیتا ہے او ہو میں آ دوائی دینی سی. کہ اس ڈاکٹر حکیم کو کچھ سمجھدار دنا ڈاکٹر کہیں گے کہ دیکھو پہلے اس نے مرض کو دیکھا کہ مرض اپنی شدت میں ہے, مرض بگڑا ہوا ہے, پہلے اس نے دوائی دی جس کے ساتھ مریض کے مرض کو کنٹرول کرنا تھا تاکہ اس کی جو شدت ہے وہ ختم ہو جائے, اور یہ جو مرض جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے پہلے اس کی روک تھام ہو جائے. جب اس دوائی کے ساتھ وہ مرض جو ہے اس کی شدت حدت وہ قابو ہوگی, کنٹرول ہو گئی, تو اب وہ معاملہ اس نے اپنی دوائی نے اثر کر دیا, اب اگلی دوائی دے دی تاکہ اب درجہ بدرجہ جو ہے اب مرحلہ وار یہ مرض آہستہ آہستہ کیا ہو جائے, ختم. تو بھائی یہ جو انداز ہے یہ طبیب حکیم جو ہے وہ بھائی یہ اس کی سمجھداری دنائی کی دلیل ہے کہ حماقت کی, یہ تو اس کی سمجھداری کی دلیل ہے. پہلے اس نے مرض کو کنٹرول کیا, مرض کی شدت قابو کی اور مرض کو جو ہے وہ اس کا رستہ روکا تاکہ مرض مزید نقصان نہ دے, بعد میں اس کی مرض کی خاتمے کے لیے دوسری علاج دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بدلنا منسوخ کا معاملہ یہ اللہ کی حکمت جو عظیمہ کی دلیل ہے. معاذ اللہ, اللہ کے لیے علم میں کوئی نقص والا پہلو نہیں ہے. دوسری بات جو یہاں چلی کہ ثبوت زنا جو ہے اس کے لیے وہ ذرائع ہم نے آپ کے سامنے عرض کر دیے. پھر رجم کا انکار کرتے ہیں یہ لوگ. یاد رکھیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے, لوگو لولا انی اخاف ان یقول الناس, کہ لوگو اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ لوگ یہ بات کہیں گے عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کر دیا, لوگوں میں رجم والے احکام قرآن مجید میں لکھوا دیتا. لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور اس کے بعد ابوبکر صدیق نے رجم کیا, اور یہ رجم جو ہے کتاب اللہ میں ہے اور یہ برحق ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلفاء راشدین رجم کیا. نبی علیہ السلام نے رجم, ماعز اسلمی کا رجم عہد نبی کا معاملہ موجود کھڑا ہے, غامدیہ عورت کا رجم عہد نبی میں کھڑا ہے. اور یہ بات ہم نے آپ کو جب منج بیان کیا تھا, جب مینا حسن اسرائیل جیسے ظالم انسان کا ہم نے آپ کو واضح بتلایا تھا کہ ایسے بدبخت گمراہ جو ہیں ان ظالموں نے اپنے گندے ذہن اور گندی سوچ کے نتیجے میں تحریفات والا ذہن نظم قرآن کی جھوٹی آڑ لے کے تفسیر کی آڑ میں انتہائی ناروا گندی بےہودہ زبان استعمال کی ہے ظالم امین آسن اصلاحی نے. اور وہ جو ہے صحابی جن کی عظمت بیان کی ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ غامدیہ, اس نے ان کو جو ہے پیشہ ور غامدیہ کو پیشہ ور زانی لکھا, اور معاذ اللہ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ان کو گنڈا اور جو ہے وہ بدماش جو ہے وہ زانی کے لفظ سے لکھا. ایسی جسارت کی صحابہ کی توہین کی ظالم بدبخت امین حسن اصلاحی جیسے خبیث لعین انسان نے. حالانکہ نبی علیہ السلام نے غامدیہ پر کیا کہا تھا, لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 اہل المدینہ لواسعت. اس نے شاندار توبہ کی, مدینے کے 70 گناہ گاروں میں تقسیم کر دی جائے تو یاد رکھو ان کو بھی کفایت کر جائے. اور یہ رجم کے احکام اسلام کے محکم مسلمہ احکام ہیں, اور اس موضوع پر جو ان کے شبہات تھے اس کے اوپر تفصیلی ایک رسالہ جو پورا مضمون لکھا تھا, جو ہماری جماعت کے عظیم جو ہے وہ عالم دین حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حد رجم کی شرعی حیثیت وہ مطبوع ہے, ان کا رسالہ وہ پڑھنے والا ہے. یہ عام طور پر جو ہے قرآن مجید کی جو آیت محاربہ ہے نا, کہ آیت محاربہ کے اندر ہے کہ وہ لوگ جو لوگ جو ہے یقات جو آیت محاربہ جس کے اندر آتا ہے لفظ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض, جو آیت ہے
یہ ایت محاربہ کو جو ہے یہ بدبخت جو ہیں وہ بنیاد بنا کے آتے ہیں جی یہ جو ہے اصل میں فساد فی الارض کی سزا ہے، یہ رجم علیحدہ سے کوئی سزا نہیں ہے، حالانکہ یہ بدترین دھوکہ اور قرآن کے ساتھ جو ہے وہ مغالطہ امیزی والا انداز ہے۔ بھئی ایت محاربہ الگ ہے، فساد فی الارض کی سزا الگ ہے، رجم الگ شرعی حد ہے، اس کا الگ ثبوت موجود ہے، اور اس کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اب اگلا مسئلہ کہ یہ زنا کے بعد جو ہے مسئلہ آ گیا غیر شادی شدہ زانی کا۔ غیر شادی شدہ زانی کے معاملے کے اندر یاد رکھیے اگر ایک فریق جو ہے وہ شادی شدہ ہو، دوسرا فریق غیر شادی شدہ ہو، تو بھئی ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق سزا ہوگی۔ شادی شدہ کو شادی شدہ والی سزا اور دوسرے کو سزا اس کی دوسرے والی ملے گی، جیسا کہ حدیث اجیر ہے صحیح بخاری کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، ہوا یہ کہ ایک صحابی کا بیٹا کسی گھر میں مزدوری کرتا تھا، وہ گھر والی کے ساتھ جو ہے اس کے کو تعلقات سیدھے ہو گئے، وہ دونوں جو ہے وہ زنا کر بیٹھے، اور بعد میں وہ آدمی جس کا بیٹا اس برائی میں ملوث تھا اس نے لوگوں سے مسئلہ پوچھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، تو میرے بیٹے کی سزا کیا؟ لوگوں نے اپنے حساب سے بتایا، با نے کہا ایسا کرو تم جو ہے وہ 100 بکریاں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو اور ایک لونڈی آزاد کر دو، تیرے بیٹے کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے جو ہے وہ 100 بکریاں اللہ کی راہ میں دے دی اور ایک لونڈی جو اس نے آزاد کر دی۔ بعد میں اس نے اہل علم سے مزید رابطہ کیا، پتہ چلا کہ اوہو یہ تو میرے بیٹے کے جرم کی سزا ہی نہیں ہے، میرے بیٹے کے ساتھ کچھ اور ہے۔ وہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور وہی آدمی جس کی بیوی اس زنا میں ملوث تھی وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے جا کے دونوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقضِ بیننا بکتاب اللہ تبارک و تعالی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ہمارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے سے پہلے فرمایا واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی قسم میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کروں گا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ لڑکا جس نے جو ہے وہ غیر شادی شدہ زانی تھا اور اس کے باپ نے اس کے کفارے میں 100 بکریاں اور لونڈی آزاد کی تھی، آپ نے میں رد علیک مئۃ شاۃ و ولیدۃ و علی ابنک جلد مئۃ و تغریب عامن، تیرے تو نے بچے کے لیے جو 100 جو اس کی طرف سے جو ہے وہ بکریاں صدقہ کی، وہ تیری بکریاں تجھے واپس مل جائیں گی، اور جو لونڈی تو نے آزاد کی تھی وہ تیری دوبارہ جو ہے تیری لونڈی تیری غلام بنے گی، کیونکہ تو نے بطور سزا جو ہے یہ کام کیا، سزا کے کفارے کے طور پہ کام کیا تھا، لیکن وہ اس کے جرم کا کفارہ نہیں تھا، اس لیے وہ واپس مل جائے گا۔ وہ علامہ کا جلد و میت و تقریب و عام، تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اور وہ آدمی جس کی بیوی اس زنا میں ملوث تھی، آپ نے سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا وغد یا انیس، اے انیس تو اس صحابی کے گھر میں جا، وَإِنِ طَرَفَتْ فَرْجُمْهَا، اس کی بیوی اپنے جرم کا اقرار کر لے تو ایسا کر اس کو جو ہے تو نے رجم کر دینا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات بھی آپ سمجھ لیجئے، ہمارے ہاں رافضی جو خباثت کرتے ہیں نا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں رب کا قرآن کیا، ہمیں کتاب اللہ کیا ہے کافی ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث کرتاس کے نام سے یہ حدیث مشہور ہے۔ یہ حدیثوں کچھ نام بھی ہوتے ہیں نا، جیسے وہ حدیث ہے کلمے والی کہ قیامت والے دن 99 جس سے بندے کے گناہ کے ہوں گے اور وہ پریشان ہوگا، اور اس کی ایک نیکی جو ہے وہ خاتمہ بالایمان والا کلمے والی نیکی وہ اس کی جو ہے وہ سب پہ بھاری ہو جائے گی، تو اس کا ایک ٹکڑا لایا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، تو اس کو ایک پردے میں رکھا جائے گا تو باقی 99 رجسٹر بلند ہو جائیں گے۔ تو وہ حدیث مشہور ہے، حدیث کے جو ہے وہ بتاکا کے نام سے، وہ پرچی والی حدیث۔ اور یہ حدیث جو ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام بیمار تھے، آپ نے کہا لاؤ بھی جو قلم دعات لے کے آؤ، جو ورق لاؤ قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں، تو وہاں پہ شور پڑ گیا، تو عمر رضی اللہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طبیعت بہتر نہیں، کیوں پریشان کرتے ہو؟ تو لہذا جو ہے حسبنا کتاب اللہ، میں کتاب اللہ کافی ہے۔ اور جو ہے یہ حدیث حدیث کرتاس کے نام سے مشہور ہے۔ اسی طرح جیسے حدیث جبریل امری سورج جو انسانی شکل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے بیٹھے سوال جواب کیے، یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اب تو اس کی اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، اس کی شرح عربی میں بھی ہے، شرح حدیث
جبریل کے نام سے. اس طرح جو بھی ہم نے حدیث آپ کو بیان کی بخاری کی, یہ جو آج لڑکا جو تھا اس نے جو ہے وہ جس گھر مزدوری کرتا تھا زنا کر لیا, یہ حدیث مشہور ہے حدیث اجیر کے نام سے. جس طرح آج ہے وہ غار کے اندر پھنسے 3 آدمی تھے, انہوں نے اپنے نیک عمل پیش کیے, وہ حدیث مشہور ہے حدیث الغار کے نام سے. یہ بات ہم نے اس لیے کی ہے کہ بسا اوقات محدثین بحث کرتے ہوئے نا بات کا اشارہ کر دیتے ہیں, کما فی الحدیث الغار, کما فی الحدیث الاجیر, کما فی الحدیث البطاقہ. تو اب جب ہمیں وہ حدیث کے عنوان کا علم نہیں نہ ہوتا کہ محدثین کے یہاں یہ حدیث کس عنوان سے معروف ہے, تو بعض یہ حدیث بطاقہ پتہ نہیں کیڑی ہے, یہ حدیث کرتاس. تو یہ جو محدثین کے ہاں جو حدیثوں کے نام استعمال ہوتے ہیں نا, علمی طور پہ معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب محدثین کسی حدیث کا عنوان بولتے ہیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس سے کون سا واقعہ, کون سا قصہ, کون سا جو ہے وہ جو ہے نبی علیہ السلام بیان کردے احکام جو ہے وہ جو ہے اس کا تذکرہ ہے. اب ہم نے حدیث کرتاس جمع کیوں کی, یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے حدیث اجیر, اس کے اندر یہ بات آئی وہ دونوں آدمی جو تھے نا صحابی, جن کا بیٹا اور جس کی بیوی گناہ ملوث تھی, ان کا ایک مطالبہ تھا اقض بیننا بکتاب اللہ, ہمارا فیصلہ کس کے مطابق کرنا ہے؟ کتاب اللہ کے مطابق. نمبر 2, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنے سے پہلے قسم اٹھائی, واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ تبارک و تعالی, اللہ کی قسم میں تمہارا فیصلہ کروں گا کس کے مطابق؟ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا. اب دوسری بات, نبی علیہ السلام جو فیصلہ کیا وہ فیصلہ کیا تھا کہ جو آدمی غیر شادی شدہ زانی تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ علب نے کہا جلد و میتن و تقریب ہو, بھئی غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگیں گے. جو آج جس بھی بیوی زنا میں ملوث تھی شادی شدہ عورت, آپ نے کہا وقت یا انیس جاؤ ہوا انہیں طرفت فرجمہ, اس کی بیوی اپنے جرم کا اقرار کر رجم کر دو. جب وہ گئے تو آپ نے شادی شدہ زانی کی سزا کیا تجویز کی؟ رجم. اب فیصلہ مطالبہ جو فیصلہ لے کے آئے, مطالبہ لے کے آئے, ان کا مطالبہ کیا تھا؟ اقض بیننا بکتاب اللہ, ہمارا فیصلہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرنے سے پہلے قسم اٹھا کے کیا فرمایا؟ واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ, اللہ کی قسم ہے تمہارا فیصلہ کروں گا کس کے مطابق؟ اگر کتاب اللہ سے مراد صرف قرآن ہوتا, اگر کتاب اللہ سے مراد صرف جو ہے وہ قرآن ہوتا تو جائیے بسم اللہ کی بات سے لے کے والناس کی سین تک شادی شدہ زانی کے لیے 100 کوڑے کی سزا نکال دیجیے. جبکہ جو اپنا فیصلہ لے کے ان کا مطالبہ ڈیمانڈ کتاب اللہ کے وہ فیصلہ کی تھی. نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرنے سے پہلے جو قسم دے کر واللہ لاقضین بینکما بکتاب اللہ, یہ دلیل ہے کہ صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے فیصلوں کو, نبی علیہ السلام کے فیصلوں کو کتاب اللہ مانتے تھے. جس طرح قرآن کتاب اللہ ہے, اسی طرح فرامین رسول, ارشاد رسول, حدیث رسول, تقریر رسول, نبی علیہ السلام کے احکام, نبی کے بیان کردہ فیصلے, فرامین جو ہیں صحابہ کرام بھی اس کو کتاب اللہ مانتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو کتاب اللہ قرار دیتے. اس کی ایک اور دلیل بھی لے لیجیے, حدیث کرتاس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود نے صحیح بخاری میں واعظ کیا اور مسئلہ بیان کیا, لعن اللہ الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات المغیرات خلق اللہ, اللہ دی لعنت, اللہ کی لعنت ان عورتوں پہ جو ہے وہ تھریڈنگ کرنے والی, تھریڈنگ کروانے والی, چہرے کو اندر بال اکھاڑنے والی, اور جن جو اکھڑوانے والی ہیں, جو سوراخ مسوڑے میں یا جو ہے وہ گال پہ سوراخ کر کے اس میں سرما یا نیل بھرتی ہیں, ٹھیک ہے جی, تو جو نیل بھرنے والی ہیں حسن کو دوبالا کرنے کے لیے, تاکہ جو ہے وہ ظاہر سفید چہرہ تو پھر 3 بنے گا تو حسن کو نمایاں کرے, نمایاں نظر آئے گا, یا مسوڑے سرخ ہوتے ہیں تو درمیان میں سیاہ یا نیلا وہ چھوٹا سا نشان جو نمایاں ہو کے اس کے حسن کو دوبالا کرے. تو ایسے جو معاملے کرنے والی ہیں, اسی طرح جو بال کو اکھاڑنے والی ہیں, یعنی جسم کو گودنے والے, گدوانے والی, وہ نیل بر سرما بھرنے والی, بھروانے والی, بال اکھاڑنے والی, اور وہ جو ہے اسی طرح جو ہے وہ نیل بھرنے والی کرنے والی جو یہ کام ہے, ان عورتوں پہ بھی لعنت, جو یہ کام کروانے ان پہ بھی لعنت. جب یہ مسئلہ بیان کیا ام یعقوب نامی ایک عورت کھڑی ہوگی
کہنے لگے عبداللہ بالاغنی انک لن تقیتا وقیتا، عبداللہ مجھے مسئلہ پتہ چلا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس قسم کی عورتیں جو یہ کام کرتی ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا جی بالکل، میں نے کہا مالی ان مل انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کتاب اللہ، اور بھائی میں ان عورتوں پہ لعنت کیوں نہ کروں جن عورتوں پہ لعنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہ مسئلہ تو کتاب اللہ میں موجود ہے۔ تو وہ بھی میں یعقوب نامی عورت کہنے لگی کرا تو کتاب اللہ، میں نے تو پورا آپ کا جو وہ کتاب اللہ پوری پڑھی ہے، میں نے پورا قرآن جو کرا تو کتاب اللہ ما بین دفتین، جو دو گتوں کے درمیان جو پوری اللہ کا قرآن موجود ہے میں نے وہ پورا قرآن پڑھا، ما وجدت فیہ، مجھے تو پورے قرآن میں کہیں یہ مسئلہ نہیں ملا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کہ لو کنت کراتی ہے لوجدتی ہے، اگر تو پڑھ تجھے مل جانا تھا۔ وہ کہتی میں سارا پڑھا دونوں گتوں میں، مجھے تو کہیں نہیں ملا۔ عبداللہ ابن مسعود فرمایا اللہ کی بندی پڑھتی مل جاتا، وہ کہتی میں نے سارا پڑھا نہیں ملا۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ کی بندی ایک بات بتا، اما قرات فیہ، کیا تو نے اس کے اندر یہ مسئلہ نہیں پڑھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کے نبی دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے اللہ کے نبی منع کر دے اس سے کیا ہو جاؤ۔ بعض جو اللہ نبی نے فرمائی وہ ایسے ہے جیسے کتاب اللہ میں یا قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو صحابہ کرام بھی فرمان رسول کو کتاب اللہ شمار کرتے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ لفظ بولا حسبنا کتاب اللہ، تو وہاں بھی کتاب اللہ سے اللہ کا دین ہے، قرآن ہمارے پاس، نبی کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہاں جو رافضی اعتراض عام طور بک بک کرتے ہیں لو جی نبی نے خلافت کا فیصلہ لکھ دینا تھا، وہ علی کے حق میں خلافت کا فیصلہ لکھنا تھا، وہ تو جو معاذ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بدزبانی بھی کرتے ہیں، اس نے جو ہے وہ روک دیا۔ ہم نے کہا بھی عمر تو نبی کا کاتب ہی نہیں تھا، علی تو نبی کا کاتب تھا، چلو عمر نے روک دیا تھا، علی لکھ لیتے۔ اور حدیبیہ کے موقع پر نبی کا کاتب کون تھا جسے اللہ کے نبی نے کہا تھا ہو کہ یہ لفظ رسول اللہ جب وہ کاٹ دو، تو علی نے کہا میں تو نہیں کاٹتا، علی تو کاتب رسول تھا، اگر جو ہے معاملہ یہی ہے تو اگر خلافت کا فیصلہ تو علی کا فیصلہ تھا، علی لکھوا لیتے۔ سیدنا علی کو لکھوایا، وہ تو کاتب تھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے۔ پھر نمبر 2، اگر مسئلہ جو ہے یہ خلافت لکھنے کا ہی تھا، اور اللہ کے بندو کس قدر حماقت اور ظلم والا انداز ہے ان کمینوں کا۔ ان کمینوں کون بتائے، علی لکھوانا ہی نہیں چاہتے تھے، علی تو کچھ لکھوانا نہیں چاہتے تھے۔ چچا عباس علی رضی اللہ عنہ کی بات ہوئی جب نبی علیہ السلام کا آخری دن تھا، بیمار تھے، تو چچا عباس کے ساتھ جب بات چیت ہو رہی تھی نا تو کہنے لگے، پوچھا رسول اللہ کی طبیعت کیسی ہے، کہا اصبح بحمد اللہ بارعا، طبیعت تو بہتر ہے، لیکن کہنے لگے بیٹا میں نے جو ہے بنو عبد المطلب کے بیٹوں کو دیکھا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس جو ہے بیماری سے، اس مرض سے آپ جو ہے وہ صحت یاب ہو کے نکلیں گے۔ چلو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ یہ مسئلہ لکھوا لیتے ہیں، وہ خلافت کے معاملے میں بتا دیں آپ کا جانشین کون ہوگا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے نہیں میں نے نہیں جانا، میں نے تو نہیں لکھوانا۔ آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگر انکار کر دیا پھر جو ہے پوری زندگی کوئی ہمیں کسی معاملے میں اس معاملے میں قریب بھی نہیں آ۔ چچا عباس تو کہہ رہے تھے لکھوا لو، پر علی لکھوانے کو تیار ہی نہیں تھے۔ تیسرے انداز سے دیکھ لو، اور یارو ایک طرف تو عید غدیر مناتے ہیں یہ بدبخت، ایک طرف عید غدیر مناتے ہیں کہ نہیں، اور عید غدیر بنائی ہوئی ہے جی۔ اللہ کے وہ مسئلہ کیا تھا، علی رضی اللہ نے مال غنیمت جو تقسیم کر دیا تھا، باقی بیت المال کا حق تھا۔ جس بندے کو ذمہ داری دی علی رضی اللہ وہ حج کے لیے آ گئے، تو حج کے لیے آ گئے تو وہ امیر سے لوگوں نے کہا یار جو مال پڑا نہیں دو، انہوں نے ان کو جو ہے وہ مزید دو چادریں دے دی۔ علی رضی اللہ نے جب پہنچے جو ہے نبی علیہ سے جو قافلہ بھی ادھر پہنچ گیا تو علی رضی اللہ بھی پہنچ گئی، ملاقات ہوئی، علی رضی اللہ ناراض ہوئے کہ تم نے یہ زیادتی کی، تمہارا مال تو میں نے تمہیں حق دے دیا تھا، یہ تو بیت المال کا مال تھا۔ وہ لوگ علی رضی اللہ کے بارے میں جو ہے وہ خام خواہ جو ہے وہ غصے کا گلے کا شکار ہو گئے۔ مقصد یہ کہ انہوں نے علی رضی اللہ کا اظہار کیا۔ نبی علیہ السلام نے حج سے واپسی پر غدیر مقام پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ رسول اللہ کا معمول تھا، جب بھی کوئی حادثہ پیش آتا آپ خطبہ ارشاد فرماتے۔ تو جب خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، بھائی دیکھو علی رضی اللہ عنہ حق پہ ہیں، ان کا فیصلہ درست ہے کہ مال غنیمت جو ہے وہ جو مجاہدین کا حصہ جب ان کو مل چکا ہے، جو باقی ہے وہ حق بیت المال کا ہے، تو میں یہ زیب نہیں دیتا۔ تو علی رضی اللہ عنہ حق تمہاری ناراضگی ہے تو زیادتی ہے، اس کا مطلب ہے تم جو جب یہ فیصلہ جو کیا وہ اللہ کے حکم والا، اللہ رسول والا فیصلہ کیا، تو اس کا مطلب ہے تم پھر علی سے نجائز ناراضگی بغض رکھتے ہو۔ اس موقع پہ آپ نے من کنت مولا ہو فعلی، جس کا علی دوست ہے اس کا میں بھی دوست ہوں۔ اچھا یہاں بھی کیا کریں، بات دور نکلتی جا رہی ہے۔ مرزا فلمی ہے نا، اس بدبخت کو اللہ ہدایت دے، یہ بھی کمینے کہندے بھابیاں دل چ بغض یہ مولا علی نہیں کہندے، کہندے یہ حدیث کے منکرین کو علی کے بارے میں اصل میں نا اہل حدیثوں کو یہ کمینہ الزام دیتا بدبخت، کہتا ہے بھابیاں دے دل چ نا حدیثاں میں اصل نا مولا علی دے بارے نفرت ہے، اس واسطے نا یہ مولا علی نہیں کہندے،
من کنتو مولاہو. میں نے کہا دلیل؟ کہتے دلیل دیکھو، من کنتو مولا، جس کا میں مولا، فعلی مولا، او دا علی. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ اس حدیث کے مطابق جو ہے علی کو مولا نہیں کہتا، اس کے دل میں تو ہوا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بغض، تے جیڑا اس حدیث دی بنیاد تے نبی نو مولا نہیں کہندا تے پھر او نبی دے بارے کمینہ بغض رکھدا ہے کہ نہیں؟ جتھے جویں ایتھے نبی نو کیا من کن تو، جس کا میں نبی کی ہے مولا رسول اللہ، مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نو مولا کہنے ہو. مرزے پلمبر دیاں ساریاں تسی ویڈیو چیک کر لو، کسے وچ نبی علیہ السلام نو مولا قرار نہیں دیندا. تے انہیں کہا کہ جڑا علی نو مولا نہیں کہندا، یہ مطلب او دے دل وچ معاذ اللہ علی دے بارے کینہ ہے. تے اے اسی حدیث دے مطابق نبی علیہ السلام مولا نہیں کہندا، یہ مطلب اس کمینے دے سینے وچ رسول اللہ دے بارے کینہ ہے. فما ہوا جوابکم فہوا جوابنا. یہ گنبد کی صدا ہے، جیسی کہو ویسی سنو. کہ اس کمینے کے سینے میں نبی کے بارے میں کینہ، تب تو نبی کو مولا نہیں کہتا. تو یہ جسے کرتاس کے اوپر رافضی پھر کہتے ہیں نہیں جی وہ غدیر قوم تے نبی نے اعلان کرتا من کنت مولا ہو وعلی مولا ہو اللہ موال من والا ہو وعاد من آدا ہو. جو اللہ جو اہل بیت سے محبت رکھے تو ان سے محبت کرنا، جو ان سے دشمن تو ان سے دشمن کرنا. بھائی اہل بیت ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، ہمارے سر کا تاج ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے. لیکن فرمان رسول کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے بھئی علی رضی اللہ تعالیٰ حق پہ تھے، ان سے محبت عین ایمان ہے، ان سے بغض جو ہے وہ نفاق ہے. ہم سیدنا علی سے قلبی محبت رکھتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ کو مولا بمانا دوست ہمارا عقیدہ ایمان کا حصہ ہے. لیکن روافض جو ظلم کرتے ہیں کہ مولا بمانا جو ہے مشکل کشا حاجت روا لیتے ہیں رب کے معنی میں، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ عقیدہ علی کا بھی نہیں تھا کہ میں مشکل کشا ہوں، یہ میرا عقیدہ ہے. احد کی جنگ میں علی بھی موجود تھے جب بغداد مچی تھی، نبی نے کہا جو ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے آواز لگائی حلفی کو محمد حلفی کو بکر حلفی کو عمر. تو نبی علیہ السلام نے پہلا کہا خاموش ہونے کا اولو حبال. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ نعرہ لگایا کہ حبال تیرے اقبال تیرے عروج کا وقت آیا. تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا عمر جواب دو اللہ اعلی و اجل، تو اللہ ہی سب سے اعلیٰ عظمت والا ہے. تو اس نے ابو سفیان رضی اللہ نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا جو مولا عزا ہمارا مددگار مشکل کشا عزا ہے، ولا مولا لکم، مولا کا معنی بھی ہے مشکل کشا، ولا مولا لکم، تمہارا تو مولا ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ یہی تو لفظ سمجھے. یہ تو میرے نبی نے کہا کہ علی تو کہہ دے من کنت مولا فعلی مولا. نبی علیہ السلام کیا فرمایا؟ میں اللہ مولانا ولا مولا، مولا بمانا مشکل کشا میرے نبی نے متعین کیا، وہ صرف کون ہے؟ اللہ. اللہ مولا وان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. مولا بمانا مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے. مولا بمانا دوست سیدنا علی ہیں، اس معنی میں ہمارے مولا ہیں. صرف عرف کے اندر یہ لفظ بیان کرنے میں اس لیے احتیاط کرتے ہیں کہ لوگوں میں اہل بدعت کے اندر جو ہے یہ ہمارے سنی جو ہے یہ بریلوی کہلاتے سنی ہیں، لیکن یہ سنی بمانا سنت کے متبعین نہیں ہے. یہ سنی بمانا سن کے سن ہو چکے ہیں، جو جن کی عقل جب وہ کام ہی نہیں کرتی ہے. تو یہ جو سن کے سن ہوئے نا، جن کو لوگ سنی کہتے ہیں ویسے بیچارے یہ بریلوی ہیں، عقائد کے اندر مرجی جہمی جو کسی اور قسم کے ہیں. تو یہ بھی مولا بمانا مشکل کشا ہے. طارق زلیل ورگا آدمی جو ہے نا، یہ جو حکومتی ٹٹو جو ہے یہ بدبخت، یہ بھی حکومتی جو ہے وہ مولوی ہے اور بدترین قسم کا جو ہے وہ پونا رافضی ہے بدبخت جو ہے یہ طارق زلیل جو ہے، جسے طارق جمیل کہتے ہیں. یہ کمینہ بھی اسی قسم کی رافضیت جو ہے یہ بیان کرتا ہے. تو یاد رکھیں مولا بمانا مشکل کشا صرف اللہ کی ذات ہے. مولا بمانا دوست سیدنا علی بھی ہیں. چونکہ لوگوں میں یہ عقیدہ جو گمراہی کے انداز سے پھیلایا گیا، سد ذریعہ کے طور پہ علی کو مولا مانتے ہیں. عرف میں عمومی یہ انداز اوپن اس لیے جو ہے کھلا نہیں کہتے کہ لوگوں میں شعور نہیں ہوتا، لوگ اس کو غلط معنی میں نہ لیں. وگرنہ ہم برملا کہتے ہیں علی رضی اللہ ہمارے مولا ہیں اور ہمارے دوست ہیں، ہماری جلد جگر و جان ہیں. سیدنا علی سے محبت عین ایمان ہے، ان سے بغض نفرت نفاق ہے. ہم الحمدللہ اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. یہ لوگ جتنے بھی ہیں، کیا رافضی کیا رافضیوں کے اگلنے والے کھانے والے ان کی نجائز اولاد مرزا فلمی وغیرہ، یاد رکھیں یہ سارے کمینے نہ اہل بیت کے نہ صحابہ کرام کے وفادار ہیں نہ اہل بیت کے وفادار ہیں. بات ہم کرنے لگے تھے کہ غدیر قوم پہ تو بات یہ بیان ہوئی کہ اللہ کے نبی علی رضی اللہ عنہ کو حق پہ ہونا بیان کیا کہ میرے علی کا فیصلہ درست ہے کہ مال غنیمت میں سے تمہارا حصہ مجاہدین کو مل گیا، باقی بیت المال کا حصہ. علی سے تمہارا نفرت رکھنا وہ روا نہیں ہے. ویسے ایک اور اینگل بھی دیکھنے والا،
کہ حدیث کرتاز سے بات چلی نا، حسبنا کتاب اللہ سے، بڑی انسانی سی بات. اور یارو ایک طرف پٹتے نے کہ غدیر خم تے نبی علیہ السلام نے علی دی خلافت دا فیصلہ کر چھڑیا، ٹھیک ہے جی، تے امت نے منیا نہیں، امت نے منیا حالانکہ فیصلہ کرنا تو ہے نہیں، لیکن عید غدیر منظر 18 جانو عید غدیر منظر اس پر قیدا ہوں پا گیا تھا، لاہور تے بینر بھی لاؤن لا پے اور کہندے جی فیصلہ نہیں منے. وہ بندہ کہے پوچھے او بد بختو او کالیو ڈومو او ظالمو سورو، وہ ایک بنے روندے ہوں کہ نبی علیہ السلام نے 10,000 دے مجمع وچ مدینے دے راہ وچ غدیر خم چ ایڈے بڑے مجمع چ اعلان کیتا تے لوکاں نے وہ فیصلہ نہیں منیا. وہ حدیث کرتاس نو سامنے رکھو، وہ کمرے وچ چند بندیاں دے سامنے جو فیصلہ نبی علیہ کر دیں لوکاں مان لینا سی. جی میں رافضی کہندے ہم یہ بات کر رہے ہیں روافض کے ذہن کے مطابق الزامی طور پہ بھی مجمع عام چ گل ہوئی، اوتھے تے لوکاں نے تہاڈے بقول منیا نہیں، رافضیاں دے بقول کے لوگوں نے گل منی، علی کو خلافت چھین لی، علی نو خلافت دیتی. جہی مجمع عام چ فیصلہ ہویا تے وہ تے نافذ نہ ہویا، وہ تے منیا، جہاں کمرے چ وڑ کے فیصلہ ہوتا منیا جانا سی. خدا گنجے کو ناخن نہ دے تو موت تو دے لیکن یہ ادا نہ دے. ان کمینوں کو کون سمجھائے؟ کمینوں ایک طرف روتے ہو کہ میدان میں فیصلہ ہوا وہ نہیں مانا گیا، دوسری طرف کہتے کمرے چ بھی فیصلہ کر دین لگا سی پر عمر نے لکھن نہیں دیتا. جہاں میدان دا نہیں منیا گیا تو کمرے دا منیا جانا سی. حالانکہ وہاں فیصلہ نہ وہاں پر خلافت کا فیصلہ تھا نہ یہاں پر خلافت کا فیصلہ تھا. ٹھیک ہے. ویسے بندہ پوچھے بھی اگر نبی علیہ السلام نے خلافت کا فیصلہ ہی کرنا تھا اور بھائی وہ یہاں پہ آ کے غدیر خم میں کرنا تھا جہاں پر پوری دنیا سے آئے باقی مسلمان اپنے علاقوں میں چلے گئے، یمن والے چلے گئے، شام والے چلے گئے، دیگر ملکوں والے چلے گئے. یہ تو اب مدینے کے جو ساتھی رہ گئے تھے وہی مدینے والے ساتھ جا رہے تھے، یا مدینے قرب و جوار رہ چکے ملک آبادیوں والے تھے وہ باقی رہ گئے تھے. وہ اگر خلافت کا مسئلہ تھا وہ خلافت مدینے کے چند افراد کے لیے تھی یا مدینے کے قرب و جوار کی بستیوں کے لیے تھی، یا خلافت کا تعلق پوری امت مسلمہ کے ساتھ تھا؟ کیوں جی؟ وہ خلافت کا تعلق مدینے کی بستی کے ساتھ یا مدینے کے قرب و جوار کے جو بستیاں ہیں ان کے ساتھ تھا، یا جو خلافت کا تعلق پوری امت مسلمہ کے ساتھ ہے؟ اگر خلافت کا فیصلہ کرنا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ کرتے، حجۃ الوداع کے خطبے میں اعلان کرتے جہاں پوری دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے، نہ کہ یہاں چند 100 افراد یا چند ہزار افراد کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرنا تھا. اس لیے یہ خالی ستن ظلم کرتے ہیں. اس موضوع پہ استاد العلماء محقق الاثر شیخ ارشاد اللہ کسری حافظہ اللہ تعالیٰ ورعا، اللہ ان کو تندرستی دے، استاد محترم کا سایہ اللہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اللہ استاد جی کی زندگی میں برکت پائے. انہوں نے الحمد اس پہ جو ہے وہ پورا شاندار کتاب لکھی ہے خطبہ غدیر خم، وہ پڑھنے والی کتاب ہے، ہر طالب کا سننا چاہیے. استاد جی کی کتاب مقام صحابہ، وہ بھی جتنے جعلی شبہات ہیں سب کا مدلل جواب ہے اس کے اندر. مقام صحابہ ہر طالب علم کے پاس ہونی ضروری ہے، اس کو گہرائی سے سے پڑھو، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بار بار پڑھو. ہر بار آپ کو اس سے مزید زیادہ نکات آپ کو شبہات کے جوابات کو ملے. مقام صحابہ پڑھیے، مقام صحابہ کے بعد خطبہ غدیر خم شیخ ارشاد اللہ کسری حافظہ اللہ تعالی وہ پڑھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شیخ کسری صاحب کی جو 7ویں جلد بھی آ گئی ہے مقالات کی، یہ 7 جلد مقالات ہیں ان کے جو مضامین کے مجموعے ہیں وہ بھی پڑھنے والے ہیں. بہت شاندار علمی یہ چیزیں شاہ کے علمی جو مضامین جو ہیں وہ اس کے اندر علمی نکات ہیں بڑے بڑے اس کے اندر. تو یہ چیزیں آپ ان کو اپنے مطالعے کے اندر آئیں، فارغ ٹائم ان چیزوں کو تسلط کے ساتھ ضرور پڑھیے. تو بات ہماری چلی تھی کہاں سے کہ جو ہے زنا کے لیے رجم جو ہے وہ حد شرعی ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور فیصلہ رسول جو ہے وہ کتاب اللہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور زنا کے ثبوت جو ہے اس کے 3 ذرائع ہیں، اور 4 عادل 4 جو ہے مسلمان گواہ عینی گواہ ہونے ضروری ہیں. اور یہ چیزیں ہم نے اس آیت کی سنے بیان کیا. کل انشاءاللہ الزانی لا ينكح الا زانیہ ومشرک وزانی لا ينكح الا زان مشرک وحرم ذلك المؤمن کہ زانی سے نکاح کی حرمت، اور جو ہے اس کے اندر زانی کی جو ہے اور مشرک سے نکاح کی حرمت یہ مناسبت ہے. کل انشاءاللہ کل کے سبب ذکر کریں گے، پھر انشاءاللہ ہمارا پروگرام بھی پایا تکمیل کل پہنچ جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
وہ کہتے ہیں جی قرآن دا سیاق و سباق پیچھے آیا ہے ایتھے آیا وا لہذا الفاظ تقاضا ہے نہیں پس منظر نہیں رسول اللہ کی حدیث نہیں تفسیر ہر چیز سے کو چھوڑ کے صرف لفظوں کی جو ہے وہ باہمی ربط جو ہے نا اس کی آڑ کے اندر جو ہے یہ ظلم کرتے ہیں. جو ان کا ذہنی جو ملاپ ہے نا آیات کا ایک دوسرے کا جو ملی ہوئی ہیں پیچھے آیت کیا آگے کیا وہ کہتے ہیں اس کا تقاضا یہ معنی بنتا وہ قرآن کے خلاف قرآن کی منشا کے خلاف ہوتا بھی وہ وہی مانیں گے نبی کی مراد کے خلاف ہوتا بھی نظم قرآن کی آڑ میں وہی معنی مانیں گے تو واضح اس کی شان نزول ہے وہ بھی رد کر دیں گے رسول اللہ کی تفسیر ہوگی وہ بھی رد کر دیں گے. یہ ظلم کیا نا امین اسلام نے. نظم وہ جس انداز سے ترتیب سے آیتیں آگے بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے ملی ہوئی ہیں جڑی ہوئی ہیں. چلیے جی یہ سوال ہے جی بھائی زمین میں سے بہن کو حصہ نہ دو کیا حکم ہے کہ بہن خود معاف کر دے تو صحیح ہے. بھائی انگور کھٹے ہیں یہ چیز جو ہے وہ حماقت ہوتی ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ بھائی اگر ظلم کرتا ہے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہن اگر اپنی اس کے اسباب وسائل مضبوط ہے وہ معاف کرنا چاہتی تو اللہ سے اجر لینا چاہتی ہے تو یقیناً اللہ معاف کرنا پسند ہے. لیکن اس کا حق چھینا ہوا ہے بھائی کو حدیث رسول سنائے کہ جس نے کسی کی ایک بلشت زمین بھی ناجائز ہتھیائی طوقہ اللہ سب ارضین یوم القیامہ اللہ قیامت کے اس کو جو ہے گلے میں 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا. اب آپ فیصلہ کر لیں کہ دنیا میں زمین دینی ہمارا حصہ دینا کہ قیامت والے 7 زمینوں کا طوق گلے میں ڈالنا. اور اگر بھائی اپنے ظلم پہ قائم ہے تو پھر اگر نہیں لے سکتی کمزور ہے تو کوئی بات نہیں اللہ کا جو ہے کبھی مظلوم کو کمزور ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. اپنا کیس رب کی عدالت پہ چھوڑ دے اللہ قیامت اس کو اس کا بہتر صلہ بھی دے گا اور بھائی کی طبیعت بھی صاف ہو جائے گی. وہاں جی نفلی جماعت کے پیچھے فرضی نماز پڑھی جا سکتی جی بالکل پڑھی جا سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے. نبی علیہ السلام نے نماز خوف پڑھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں 4 رکعتیں پڑھائی. اس طرح 2 رکعتیں پڑھی ایک جماعت نے 2 رکعتیں پڑھی پڑھ کے چلی گئیں. پھر دوسری جگہ گروہ آ گیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی. ٹھیک ہے اب وہ بھی پڑھ کے چلا گیا تو اب توجہ کے ساتھ سنو کئی شبہات اشکال آپ کے ختم ہو جائیں گے. اب نبی علیہ السلام کی ہوگی 4 رکعتیں ہر طائفہ کی کتنی تھی 2 رکعتیں. اب جب یہ حدیث آئی نا ملا علی قاری نے لکھا ہے مرقات کے اندر کہ یہ حدیث جو ہے ہم حنفیوں پر مشکلات میں سے ہے. حنفیوں کے پاس حدیث کا کوئی جواب نہیں ہے. اب نبی نے جو 4 پڑھی ہیں ہر گروہ کو بھی 4 پڑھنی چاہیے تھی. اب ہر طائفہ جو گروہ تھا پیچھے ماں کو 2 پڑھ کے چلا گیا. اب اس کا مطلب ہے فرض رکعت تو 2 ہی تھی. اب اگر تو امام شافعی والی بات کریں کہ نبی علیہ السلام کی پہلی 2 رکعت فرض تھی دوسری 2 رکعت نفل پڑھائی نبی علیہ السلام نے تو جو ہے پھر تو مسئلہ حل ہے کہ پھر دوسرے جو طائفہ ہے اس کو 4 پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو اگر ہم کہیں کہ نہیں متنفل کے پیچھے مفتد کی نماز ہوتی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب نبی علیہ السلام کی فرض رکعت کتنی تھی 4 تو پھر جو طائفہ 2 پڑھ گیا اس کو 2 پوری کرنی چاہیے تھی. اس کے 2 پڑھنے کی دلیل کوئی نہیں. جو طائفہ نے بعد میں 2 پڑھی گروہ نے ان کو بھی انہوں نے بھی پڑھی نہیں. اب پھر کدھر جائیں پھنس گئے. اب اس حدیث کا کوئی جواب نہیں بنتا. ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ہم حنفیوں پر مشکلات میں شمار ہوتی ہے حل کو نہیں بنتا تھا جواب نہیں جی آمدہ تو کہتا لیکن امام شافعی کے مذہب پہ بالکل ٹھیک ہے جواب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت نفل تھی آخری 2 رکعتیں اور صحابہ کرام کی فرض تھی اور متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز نفل پڑھنے والے کی فرض والے کی نماز درست ہے. اور نبی وہاں تکبیر بھی نہیں ہوئی تکبیر بھی شرط نہیں ہے. تراویح کے پیچھے نماز پڑھنے میں جو حنفی جو ہے وہ چوڑے مارتے نا لو جی یہ تکبیر کوئی نہیں ہوئی جی وہ تو نفل پڑھ رہا جی تھی فرض پڑھ رہے جی وہ درجہ کاٹ رہی ہے درجہ واد دے جی. اور یہ عام طور پر ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ حافظ قرآن جب نابالغ ہو تو نابالغ حافظ کے پیچھے جماعت نہیں ہوتی جی. یہ تجلی دیوبر سالہ ہے نا اس میں ایک بندے نے پوچھ لیا مسئلہ اس نے کہا حضرت ہمارے امام صاحب ہے 15 سال کی عمر ہے نابالغ ہیں وہ تراویح پڑھاتے ہیں ہمیں لیکن کبھی کبھی فرض امام صاحب نہ ہو تو فرضی نماز پڑھا دیتے ہیں کیا ان کے پیچھے فرضی جماعت ہو جاتی ہے. قرآن دی سے جواب دے. تجلی دیوبند والا لکھتا کہنے لگا نہیں دیکھیں جو ہے متنازع بچہ نابالغ ہے اس کے نماز فرض نہیں ہے لہذا اس کے پیچھے فرض نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ نابالغ ہے. کہنے لگے البتہ یہ ہے کہ فرض نفل والے کے آپ نے کہا قرآن دی سے جواب دو. اور بھائی یہ بھی سوال جو ہے یہ بھی اصل بات نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. کہتے ہیں مقلد آدمی کے لیے قرآن حدیث کے حوالوں کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے اپنے مفتی اور مولوی کے فتوے کی فتوی کافی ہوتا ہے. بندہ پوچھے بھی نبی علیہ السلام نے 7 سال کا عمر بن سلمہ اس کو امام بنایا قوم نے نماز پڑھی وہ نابالغ ہیں 7 سال کے. بھائی تسی رشتہ دینا انہوں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے. بے وقوف آدمی عجیب قسم کے معاملات نے
تو نبی نے جابر رضی اللہ نبی پیچھے نماز پڑھتے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ قوم کو جا کے وہی نماز پڑھاتے، ایک دفعہ 2 دفعہ نماز عائشہ کی فرض تو نہیں ہوتی تھی، تو سیدنا معاذ کی نماز کیا ہوتی تھی؟ نفلی، اور قوم کی جماعت کیا ہوتی تھی؟ فرضی۔ نبی نے نماز پڑھ کے بیٹھے، ایک بندہ مسجد میں آ گیا نماز کے لیے، نبی نے کہا میں یہ صدقہ والا ہاذا، اس پہ صدقہ کون کرے گا؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، نصب الرائے میں امام زیلی حنفی نے لکھا ہے کہ جو آدمی جماعت کروانے کے لیے کھڑا ہوا وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے جماعت کرائی۔ اب وہ صحابی تو نماز پڑھ چکا تھا، اس کی نماز کیا تھی؟ نفلی، اور جو پیچھے پڑھنے والا اس کی نماز کون سی تھی؟ فرضی۔ تو نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ہاں تو متنفل کے پیچھے مفرد نماز ہو جاتی ہے، البتہ حنفی شریعت جو ہے اس کے اندر نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی۔ حالانکہ فرض نفل نماز میں بلوغت کیا تعلق کیا ہے؟ عجیب، اس طرح امام دی شرطاں چیک کرو، بندہ سر پھڑ کے بہ جاتا ہے، کہتے جی اس امام بھی وہ ہونا چاہیے ول اکبر راسن ول اصغر عضوا، کہ سر پتیلے جڑا ہونا چاہیے تے ہاتھ جڑے نکے جی ہونے چاہیے نے، پتہ لگے کون ہے کارٹون ہے۔ بت پرستی کس قوم سے شروع ہوئی ہے؟ سیدنا یہ جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بقول یہ بت پرستی کا معاملہ قوم نوح سے جو ہے وہ شروع ہوا ہے۔ جنگ بدر میں شیطان آیا تھا، بدر میں تو شیطان کو جو ہے بدر میں تو جنگ میں تو شیطان کو جکڑ جاتا، اور بھائی یہی تو حدیث سے دلیل ہے، اور مردۃ الجن سرکت جن شیاطین جکڑے جاتے ہیں، بابا ابلیس خود آزاد ہوں جے، یہ بدر میں آنے والی حدیثی دلیل ہے کہ بدر میں جو ہے شیطان بذات خود شیطان جو ہے وہ رمضان میں کھلا ہوتا ہے، اس کے جو سرکش تونگڑے سمجھے وہ دی ایلیٹ فورس جڑی ہے وہ قابو کیتی ہوں بند ہوں ہے جی۔ بھئی یہی حدیث دلیل ہے جو آپ نے لکھی ہے۔ ابلیس غزوہ بدر رمضان میں ہوا تھا کہ غیر رمضان میں؟ تے شیطان بذات خود آیا تھا کہ نہیں؟ فلما ترات الفیا تانے فیتین ناقصا اللہ کی بھئی تو کی کہنے لگا انی ارام آلہ، جو کچھ میں ویندا پیا تانوں نظر نہیں آوندا، یہ تو جو جی ٹوڑ کی کھڑی تانوں پتہ بھی نہیں بنیا کی اتنے اج۔ یہی دلیل ہے کہ بدر میں شیطان کھلا ہوا تھا، ابلیس آزاد ہوتا ہے، باقی اس کی ایلیٹ فورس اور اس کی جو اسپیشل فورس جو ہوتی ہے نا کمانڈو فورس، وہ مردۃ الجن اور سرکش شیاطین وہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہضم اوکھا ہونا مسئلہ تو سمجھ آ گیا، دلیل بھی آ گئی، دلیل آپ ہی لکھی ہے، لیکن چونکہ ایک ذہن بنایا کہ سارے شیطان بند ابلیس بھی بند ہے، وہ ذہن بنایا بے دلیلا، ہوں آ گئی دلیل دے خلاف۔ اس بات ہے نا مولوی ہوں ہضم نہیں ہون ڈیا وا گل کہ ہوں کیویں مان لی یہ گل ہے، وہ اس بات مسئلہ تھوڑا بھارا بھارا لگتا پیا۔ چلیے جی، قرآن میں ہے وقاسمہما انی لکما لمن الناس، اس کی وجہ بھی اس نے قسمیں دی ہیں۔ تو یہ تو نوسر بازوں کا شیوا ہوتا نا کہ جو ہے جب کسی کو لوٹنا ہوتا تو بظاہر بڑا جناب نمازی نیک کلمہ ہاتھ تسبیح لا کے ہاتھ تسبیح تے ناب لوٹا مسلح نال ہوندا، بستر کرنے تے پایا ہوندا تاکہ لوکاں نوں لٹنا ہوے، تے بڑا جناب صوفی کوفی بن کے جاندا ہے۔ تے شیطان نے بھی قسماں چوک کے اعتماد دلایا سی، اس واسطے جے نجائز بہت قسماں چکن ہوندے نے عام طور تے قابل اعتبار نہیں جی ہوندے۔ ہاں بھئی جنت سے بھی آدم علیہ السلام کو نکالے نہیں گئے تھے، بھی شیطان کتنے سی نہ قرآن سے دین سے انہاں دسے کہ جتھے بھی ایسی آدم علیہ السلام تے مہاوا تک کوئی رسائی ایسی جگہ کا تعین نہ قرآن نے کیا نہ رسولوں نے کیا، میں کیسے کر دوں؟ سجدے کا حکم تو فرشتوں کو تھا، کہا تھا کل نابے تو بعد کون کون سے اترے تھے؟ بھائی سجدے کا حکم ابلیس نے ماں یہ میں نے آپ کو پڑھایا بھی ابھی شروع میں، ماں نہ کا انتاس جدا از امارتو، دو دفعہ حکم ہے کہ میں نے اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہیں حکم تجھے ابلیس تجھے حکم دیا، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کر، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا ماں مانا کا انتاس جدا از امارتو، اور دوسری جگہ ماں مانا کا اللہ تاس جدا از امارتو، جب میں نے تجھے کہا تھا بھی تو آدم کو سجدہ کر، تو نے سجدے سے انکار کیوں کیا؟ یہ ابلیس کو بھی حکم تھا، قرآن میں ذکر ہے یہ، اس لیے دونوں کا کل نہ تمہیں حجمی ہے۔ چلیے جی، کیا فرض نماز سواری یا پیدل پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی نہیں، فرض نماز کے لیے قبلے کی طرف متوجہ ہونا فرض ہے، قرآن کی آیت فَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ،
تو جو ہے حضرت کے چہرے کی طرف متوجہ ہونا فرض ہے. گاڑی کے اندر پیدل جو ہے یہ چلتے ہوئے فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی کیونکہ جہت قبلہ طرف متوجہ ہونا فرض ہے. اضطرار کی صورت ہو, جیسے کل ہم نے جو ہے سفیان بن نبیہ کے حوالے سے ہم نے حوالہ پیش کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انیس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی تھی, تو جو ہے کہ تو انہوں نے جاتے ہوئے قتل کرتے رستے میں جاتے ہوئے نماز پڑھی ہے, تو وہ اضطراری صورت ہے. خوف جنگ کی صورت میں حکم عام مستثنیٰ ہے. عام نارمل امن کی حالت کے اندر بغیر جو ہے وہ جہت قبلہ متوجہ ہوئے نماز پڑھنی جائز نہیں ہے. اور نماز تراویح گھر میں پڑھے یا مسجد میں زیادہ صحیح ہے. کہاں پڑھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں پڑھائی ہے. بھائی عورت جو ہے وہاں ان کا سیپریٹ ماحول موجود ہے, وہاں جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھے, ٹھیک ہے. اگر گھر میں بھی انتظام کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے, نفل نماز ہو سکتا ہے, گھر میں بھی انتظام اس کا ہو سکتا ہے. عطا اللہ بندیالوی پر روشنی ڈال دے, بلب بالو. بھائی مماتی دیوبندی ہے یہ, مماتی دیوبندی ہون دی وجہ دے نال عطا اللہ بندیالوی جڑا ہے او دے بعد جڑا نا معاملات دے اندر سب تو بڑا ظلم یہ ہے کہ او دے اندر اعتزال دا فتنہ ہے, او عقل پرستی دا معاملہ ہے, معتزلی فکر دا حامل ہے, سلفی فکر دا حامل نہیں ہے. توحید دے معاملے دے اندر او دا معاملہ نسبتاً ٹھیک ہے, پورا ٹھیک اوتھے بھی نہیں جے. اس واسطے بنیادی طور دے اوتے اہل بدعت ہی آندا ہے. ایسے بندے نو اہل دی سٹیج تے لیا کر کے اونوں پروموٹ کرنا یہ سلفی فکر تو گمراہی دا نتیجہ ہے. نبوت سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کیا یہ بھی حدیث شمار ہوں گے؟ بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوی زندگی کو اللہ نے آئیڈیل تو سب نے, اگرچہ نبی علیہ السلام کی پہلی زندگی بھی محفوظ ہے, اللہ نے ہر قسم کی برائی سے آپ کو محفوظ رکھا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت زیادہ ہے یا کی اہمیت زیادہ یا اہل بیت کی؟ بھی اہل بیت صحابہ نہیں گیا بھائی, صحابہ بھی اہل بیت ہی نہیں. یہ صحابہ کو, اہل بیت کو صحابہ کے مقابلے میں کھڑا کرنا یہ رافضی سوچ ہے, یہ رافضیانہ آئیڈیالوجی ہے. اس اہل بیت بھی صحابہ ہی ہے نا. ہاں اہل بیت کو ایک اعزاز اضافی حاصل ہے, ایمان کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ خون کا نسب کا رشتہ حاصل ہے, ٹھیک ہے. کلو سبب نسب منقطع الا سببی و نسبی, تو صحابہ اہل بیت کا دوہرا رشتہ ہے. اس لحاظ سے وہ زیادہ محبت کے حقدار ہیں. لیکن اس صحابہ کرام اہل بیت میں تقابل کرنا اور ان کے اندر جو ہے اتار چڑھاؤ کا جو ہے وہ معاملہ فضیلت کے اندر کمی بیشی پیش کرنا, یہ انداز پھر رافضیانہ آئیڈیالوجی ہے. صحابہ کرام نسبت رسول جو ہے صحابہ کرام بھی قابل احترام ہیں اور اہل بیت بھی قابل احترام ہے. اہل بیت جو ہے وہ دوہری محبت کے حقدار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ناتا ہونے کی وجہ سے. وہ کون سے آدمی ہیں جن کو بالاتفاق قتل کرنا واجب ہے؟ بھائی ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث, 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو جو ہے جن کا خون جو ہے وہ حلال, ان کے بغیر کسی کا خون حلال نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس کے اندر جو شادی شدہ زانی وہ رجم ہوگا, کوئی بندہ قتل کرتا تو اس کو قصاص سے قتل کیا جائے گا. یا اسی طرح جو ہے جو بندہ مرتد ہو, من بدل دینہ فقتلوہ, یا جو اسی کی کسی جو ہے اسی شک میں کسی طرح آتا ہو وہ اسی طرح وہ بھی واجب قتل ہوگا. جیسے شاتم رسول ہے وہ بھی من بدل دینوں کے تحت ہی آتا ہے. باقی جتنی شکلیں مزید قتل کی بیان ہوئی نا کسی انسان کے خون کی, کسی انسان کے خون کی حلت کی, وہ اگر آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں گے وہ انہی 3 صورتوں کے ساتھ وہ تعلق رکھتی ہیں. اس کی تفصیل دیکھنی ہے تو تحفۃ الافضی کے اندر حافظ عبدالرحمن باپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے, وہ تو دھیان سے پڑھ لیں وہاں سے جا کر. آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا جھگڑا ہوا تھا آسمان دنیا پر. موسیٰ علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی اس پر تنقید کی تھی, تو بھائی ٹھیک ہے نا, معاملہ ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کبھی تقدیر میں لکھی تھی بندے سے ہونی تھی. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو بندہ تقدیر میں لکھا بندہ مجبور محض ہے. بھئی معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم یقین سے لکھا, تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے, انسان کو اختیار ہوتا ہے, اللہ کے علم میں جھول نہیں ہے. یہ نہیں کہ لکھے ہونے کی وجہ مجبوراً انہوں نے یہ کام کیا تھا, بات یہ ہے کہ لکھی ہوئی تھی, انہوں نے اپنی عادت فطرت کے مطابق یہ بات کی ہے, لیکن انہوں نے کہا جو بات اللہ نے لکھ رکھی تھی اور میرے سے وہ سرزد ہو گئی تو اس کے اوپر آپ کا جو نقد کرنا وہ درست نہیں ہے. صحابہ اہل بیت نہیں, یہ کنے کیا صحابہ اہل بیت نے, یہ تو میں کیا ہی نہیں. اہل بیت بھی صحابہ نے, اہل بیت بھی صحابہ ہیں. صحابہ جو اہل بیت صحابہ سے خارج نہیں ہیں, اہل بیت بھی صحابہ اکرام میں شامل ہیں, صحابہ اکرام ہی ہیں, لیکن صحابیت کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اضافی جو ہے نسبت رسول والا شرف حاصل ہے. یہ فرق ہے.
اس بنا پہ اسے لحاظ سے زیادہ قابل احترام. اہل سلمان فارسی کے اہل بیت میں شامل ہونے کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ بھئی یہ لفظ کہنے سے شامل ہو گئے. نبی علیہ السلام نے جو ہے یہ بات جو کہہ رہے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے جی سلمان فارسی میں کہا کہ سلمان منی وانا من ہو، سلمان مجھ سے ہے میں سلمان سے ہوں، تو سلمان بھی اہل بیت میں سے ہے. یہ نبی علیہ السلام نے کو مختلف صحابہ کرام کے بارے میں مختلف موقع پر بیان کیا. زید کے بارے میں کہا ہے کہ زید مجھ سے میں اس سے ہوں. یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جلیبیب منی وانا من ہو، جلیبیب میرا میں جلیبیب کا ہوں. خاص محبت کا ایک انداز نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اس سے تعلق اہل بیت کا ثابت نہیں ہوتا. جیسے جو وہ ایک پلید رافضی ہے وہ مردود قتل ہو گیا تھا لاہور کے اندر، وہ ملتان کا تھا ایک بدبخت، تو وہ بھی لگا ہوا تھا بیان کرنے. کہتا ہے جو نبی کے باقی جتنے بھی صحابی تھے وہ ان کا تعلق نبی سے صحابیت کا تھا. حسین رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق جو نبی علیہ السلام سے منیت کا تھا. الحسین منی و انا من الحسین، حسین کا تعلق منیت کا تھا، باقی کا صحابیت کا تھا. تو انہوں پوچھو جلیبیب نو کیا جلیبیب منی و انا من ہو، اگر سے تعلق کو الگ وہ کیٹیگری ہے تو یہ تعلق تو جلیبیب کو بھی حاصل تھا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اکیلے کو تھوڑا تھا یہ جو شرف تو سلمان فارسی کو، یہ تو زیادہ رضی اللہ تعالیٰ کو اور بھی بعض صحابہ کرام کو یہ شرف حاصل ہے کہ فلان منی وانا من ہو، فلان منی وانا من ہو. یہ بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے الگ خالی اضافی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. ہاں یہ خصوصی محبت کا ایک اظہار کا ایک انداز ہے، وہ آپ نے سیدنا حسین رضی اللہ سے بھی اظہار کا محبت کیا ہے، باقی صحابہ کرام سے بھی اظہار محبت کیا ہے. بھئی بات یہ ہے وہاں شریعت کے مکلف ہونے کی دلیل نہیں ہے، وہ انبیاء کے درمیان جو مکالمہ ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نقل کیا. مکلف والی تو وہاں بحث ہی نہیں ہے. آسمان دنیا پہ کیا تھا زمین پہ. موسیٰ کا گناہ کون سا ادھر؟ بھئی آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے معاملے میں جو جس ممانعت کا ارتکاب کیا وہ تو قرآن ولا تقربا هذه الشجرہ. تو آدم علیہ السلام جنت میں مکلف نہیں تھے اللہ کے احکام کے، جس کی دلیل کیا. اور بھئی شریعتوں کے ماننے کا مکلف بندہ دنیا کے اندر ہوتا ہے. وہاں پر اللہ نے آدم علیہ السلام کو مکلف نہیں بنایا تھا جو مرضی وکلوا منھا رغدا حیث شئتما ولا تقربا. تکلف کی تو قرآن موجود ہے کہ مکلف تھے، وہ حکم الہی کے مکلف تھے تبھی تو منع کیا تھا ولا تقربا. یہ ایسی دلیل ہے کہ مکلف تھے اس بات میں سب کے حکم کے. مکلف نہ ہوتے اللہ حکم کیوں دیتا ولا تقربا؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو میں بندہ میرے شریعت کا مکلف نہیں، میں اس کو کیوں روک رہا ہوں؟ یہ اعتراض آدم علیہ السلام پہ اللہ پہ ہے، پہلے یہ طے کرو. اور مکلف کس نے حکم دیا مانت کا؟ اللہ کو علم نہیں تھا. پھر بھائی میں تو آپ کو دلیل دے رہا ہوں نا، مجھ سے بات کرو نا، آپ مجھ سے مخاطب ہے نا، میں دلیل دے رہا ہوں نا، اس پہ اعتراض تو بولو. کسی کوئی لوگ جواب دیتے ہیں وہ دلیل نہیں دیتے، بھی ان سے بات کرنا نا. جو مجھ سے پوچھا اس کا جواب ملا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.